لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 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 لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام حج میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم حج سے متعلق مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ مسائل کا باقاعدہ آغاز کریں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے جمعے کے روز مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلے میں جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، چند نیتیں کر لیجئے تاکہ سلسلے میں آپ کی شرکت باعث ثواب بھی ہو جائے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. لہذا اس طرح کی نیتیں کر لیجئے کہ اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیں گے، اہم مدنی پھول تحریر کریں گے اور حتی المقدور موبائل فون کے استعمال سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ آج انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ہم مزدلفہ، رمی جمرات اور طواف زیارت سے متعلق گفتگو کریں گے. الحمدللہ ہمارے سلسلے میں مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، ہمارے سلسلے میں وہ موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی ان سے ہم اس پر گفتگو کریں گے. آئیے ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے آج کے سلسلے کے جو ہمارے اہم موضوع ہیں مزدلفہ، رمی جمرات اور طواف زیارت، اس سے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پچھلے سلسلے سے تھوڑا لنک بھی ہو جائے اور مزدلفہ سے متعلق ہمارا کلام ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو اشہر حج چل رہے ہیں جی، یعنی حج کے مہینے اس وقت چل رہے ہیں، لیکن ہم اپنے سلسلے میں چلتے چلتے ایام حج میں پہنچ چکے تھے. سبحان. یعنی 8 تاریخ کو مینا پہنچے اور اس کے بعد عرفات پہنچے 9 کو. عرفات تک ہم نے پچھلے سلسلے میں پوری گفتگو کی تھی. عرفات کو غروب ہونے پر، جب غروب ہونے کا یقین آ جائے اور رات کے حصے کی 1 ساعت اسے نصیب ہو جائے عرفات میں، اب یہ کہ وقوف ختم ہو جائے گا اور پھر مزدلفہ کی طرف نکلنا ہوگا. مزدلفہ کی طرف آتے ہوئے کافی فاصلہ ہوتا ہے، مطلب فاصلہ تو ہوگا کچھ 5 سے 6 کلومیٹر کا، زیادہ سے زیادہ. صحیح. ورنہ ممکن ہے 4 کلومیٹر ہو. تو بسوں والے بسوں میں پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک پھنس جاتے ہیں، ٹریفک جام ہو جاتی ہے. تو چلنے سے پہلے اہتمام کر لیں، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ پھر جو ہے نا وہ مواقع نہیں ملیں گے، بہت مشکل ہو جائے گی. کچھ پانی وغیرہ ساتھ رکھنا ہے تو پانی وغیرہ ساتھ رکھ لیں. پھر جا کر وہاں پر جہاں بھی بس اتارے
تو یہ یقین کریں کہ آپ جہاں اتر رہے ہیں کیا یہاں سے مزدلفہ شروع ہے یا تھوڑا چلنا پڑے گا. صحیح. بس والوں کو تھوڑا بہت چلنا پڑتا ہے، لیکن پڑاؤ کیے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. پیلی لائٹیں بھی مزدلفہ کی علامت ہیں، تو مزدلفہ میں جا کر آرام کریں. صحیح. جو پیدل جانے والے ہیں وہ پیدل جائیں گے مزدلفہ کی طرف. جب پیدل چلتے ہوئے بورڈ آتے ہیں صحیح کہ مزدلفہ اتنے کلومیٹر رہ گیا اور اتنے کلومیٹر رہ گیا، تو اس میں یہ کرنا ہے کہ جب 2 کلومیٹر کا بورڈ آئے تو اس وقت جو وہاں راستے میں استنجا خانے ملیں گے پیدل چلنے والوں کو کافی خالی ملیں گے. صحیح. مطلب رش نہیں ہوگا. مزدلفہ میں جائیں گے تو بہت رش ہوگا، تو عشاء کے لیے وضو وغیرہ کر لیں. صحیح. استنجا وضو سے فارغ ہو جائیں. 2 کلومیٹر کا جب بورڈ آئے کہ اب 2 کلومیٹر رہ گیا ہے، پھر ممکن ہو تو بسوں کے ٹریک پر آ جائیں. صحیح. جس ٹریک پر یہ جا رہے ہیں اسی ٹریک پر جاتے رہے تو انہیں ممکن ہے کہ آدھا کلومیٹر 2 گھنٹے میں کاٹنا پڑے. مطلب کنارے پر جو رش ہوتا ہے نا اس کا کوئی عالم نہیں ہوتا. بتاتے ہیں لوگ کہ بہت دشواری ہوتی ہے. دوسرے ٹریک پر آ جائیں. بسیں بھی آ کر جو نا پیدل جانے والے وغیرہ پتہ ٹائم لیں گے. صحیح. ممکن ہے رات کے 9 بج جائیں 10 بج جائیں، تو اتنے میں بسیں بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، یا روڈ جام ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ رینگ رہی ہوتی ہیں. صحیح. یہ جو راستہ ہوگا نا یہ پیدل جانے والوں کے لیے کشادہ راستہ ہوگا. پیدل چلنے کی جگہ ہوگی. آپ بآسانی درمیانے مزدلفہ میں پہنچ سکتے ہیں، اختتام مزدلفہ میں پہنچ سکتے ہیں. زیادہ آگے جانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگلی صبح جب چلیں گے تو چلنے میں آسانی ہوگی جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں آرام کرنا ہے. استنجا وضو سے فارغ ہو جائیں. یہاں عام طور پر جو استنجا خانے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے قریب ہی کنکریوں کے ڈھیر لگائے ہوتے ہیں. یہاں سے کنکریاں اٹھا لیں، کنکریوں کو دھو لیں. تو عام طور پر جو آتی ہے نا پانی کی منرل واٹر کی بوتلیں آتی ہیں ان میں ڈال لیں دھو کے، یا اور کچھ تھیلیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان میں ڈال لیں. اپنی تعداد سے زیادہ ہی لے لی جائیں. صحیح. جو بھی تعداد بنتی ہے تاکہ دوسروں کے کام آ سکیں. بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو رات ہے بڑی ہی مبارک رات ہے، یعنی سمجھے کہ یہ حج کی رات ہے. سب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا. عرفات میں ہم نے مغرب کی نماز ادا نہیں کی تھی. جی جی. اب مزدلفہ میں ہم داخل ہو گئے، کیا میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو رات ہے عبادت کی رات ہے، جس سے ہو سکتا ہے پوری رات جو ہے وہ عبادت میں گزارے، مصروف رہے. اب وضو تو کر لیا تھا پیچھے، اب یہاں آ کر ایک اذان اور ایک اقامت سے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے. ٹھیک. اس کا طریقہ یہ ہوگا، پہلے مغرب کے فرض پڑھے جائیں گے، فرض پڑھنے کے بعد فوراً عشاء کے فرض پڑھے جائیں گے. ٹھیک. پھر جو ہے مغرب کی سنتیں اور عشاء کی سنتیں ادا کی جائیں گی. تو یہاں جو ہے وہ اپنے قافلے کا پڑاؤ جہاں بھی جگہ کشادہ ہو وہاں پڑاؤ کیا جائے. مینا اور عرفات کے بخلاف یہاں کوئی ٹینٹ وغیرہ نہیں ہوتے، اوپن فضا ہوتی ہے اور لوگ یہاں رات گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہاں رات گزارنا سنت ہے. ٹھیک. البتہ اس کا جو وقوف ہے وہ واجب ہے. صحیح. یعنی رات گزارنا ایک الگ چیز ہے، وقوف کرنا ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. وقوف کیا ہے کہ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی وقوف کا وقت شروع ہو گیا. ٹھیک. ویسے تو مذہب احناف میں اندھیرے میں نماز نہ پڑھنا مستحب ہے. فجر کی نماز اول وقت میں نہ پڑھنا مستحب ہے، قدرے اجالا ہو جائے جب پڑھی جائے. لیکن اس دن جو ہے وہ اول وقت میں نماز پڑھیں، یعنی فجر کا وقت ہو گیا. صحیح. تو وقت ہونے کے بعد نماز سے فارغ ہو جائیں تاکہ بعد میں جو وقوف کرنا ہے وہ وقوف کیا جا سکے. صحیح. تو نماز سے فارغ ہو گئے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، نماز پڑھی. اس کے بعد اب دعائیں، التجائیں. عرفات کے میدان میں بھی یہی موقع تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ تھی، گناہ گاروں کے گناہ معاف کیے گئے اور وہ ایسے ہو کر پلٹے کہ جیسا کہ انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ.
یقین بڑی اہم چیز ہوتی ہے. بندہ سوچنے جائے اگر اپنے گمان سے سوچے تو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں ایک میدان میں آیا ہوں، یا میدان ہے، چٹیل پہاڑ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. صحیح. اس جگہ کو، ان مقامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامات قبولیت قرار دیا ہے. سبحان اللہ. یہاں آنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتا. ٹھیک. تو علماء نے بیان کیا کہ عرفات کے میدان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق بخش دیے. جو مزدلفہ کا وقوف کرتا ہے اور مزدلفہ میں دعائیں مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق العباد کی معافی کا وعدہ فرما رکھا ہے. اس کی صورت یہ بیان کی کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جو متاثرین ہوں گے ان کے دلوں میں رحم ڈالے گا. صحیح. اور وہ اس شخص کو قیامت کے دن بخش دیں گے. تو یہ ایک راستہ ہے وقوف مزدلفہ کہ جس سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، ورنہ یہ فضیلت جو ہے بڑی خاص ہے. کسی اور عبادت میں یا کسی اور اعمال میں ایسی کوئی فضیلت جو ہے وہ ملتی نہیں ہے. سبحان اللہ. وقوف مزدلفہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اور اس دن کے حوالے سے کافی غفلت پائی جاتی ہے. صحیح. اور غفلت کی دو وجوہات ہیں، ایک نا علمی اور دوسرا جو ہے تھکاوٹ. صحیح. مینا سے نکلے ہیں، رات کو ہی پہنچا دیے گئے، پھر عرفات میں سخت گرمی، پھر واپسی. اب لوگوں کو بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے، جلدی سے جو ہے وہ مینا پہنچے اپنے خیمے میں، وہاں جا کر آرام کریں. بہت سارے لوگ تو وقوف کا وقت ہی نہیں جانتے. صحیح. ہوتا کیا ہے کہ بعض عرب ممالک کے لوگ رات کو ہی مزدلفہ چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں. صحیح. مطلب ہزاروں کا ریلا ہوتا ہے، نہ ختم ہونے والا ریلا جا رہا ہے جناب، چلا جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے ان کو دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ چلے جائیں. ایسا نہیں کرنا، مزدلفہ میں ٹھہر رہنا ہے یہاں تک کہ وقوف کا وقت ہو جائے. ایک لمحے کے لیے بھی کسی نے وقوف کر لیا تو واجب ادا ہو گیا. صحیح. لیکن سنت یہ ہے کہ اس وقوف کو جاری رکھا جائے یہاں تک کہ سورج نکلنے میں اتنا وقت رہ جائے کہ 2 رکعت پڑھنے کا وقت بچ جائے. اس سے پہلے وقوف ختم کر دیں اور پھر جو ہے وہ چلتے بنے، مطلب مینا کی طرف چلنا شروع کر دیں. اچھا، یہ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ صلاح کی آوازیں مطلب بلند ہوتی ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لیں. تو اب حاجی کیا کرے؟ وہ خود مطلب اس آواز پر اعتماد کرتے ہوئے نماز پڑھ لے، یا خود اس کے پاس کوئی ایسا نقشہ ہو کہ جس کو دیکھ کر وہ اندازہ کرے؟ ہاں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اب وہاں تو ہر ایک قاضی ہوتا ہے اور ہر ایک جو ہے وہ دائی ہوتا ہے. صحیح. ایسے ماحول میں سبھی ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کی بات سچی ہو اور ہر ایک اس پائے کا ہو کہ اس کی بات پر اعتماد کیا جائے. صحیح. تو نماز کے جو اوقات ہیں، سفر حج ہو یا کوئی بھی سفر ہو، صحیح، اس میں چونکہ بندہ جہاں رہتا ہے، مثال کے طور پر باب المدینہ میں رہتا ہے، صحیح، تو اسے پتہ ہے کیا اوقات ہیں. اب یہی باب المدینہ میں رہنے والا مرکز العلیہ لاہور چلا جائے، صحیح، بعض نمازوں کے اوقات میں آدھے گھنٹے تک کا فرق آ جاتا ہے. سفر جب بھی کرنا ہو نماز کے اوقات معلوم کر لیے جائیں. چارٹ ملتا ہے انٹرنیٹ پر، جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یا اس میں اینڈرائڈ میں سافٹ ویئر موجود ہیں مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ، تو آئی ٹی کی طرف سے جاری کردہ. تو ان سافٹ ویئر اگر اس کے پاس ہیں تو اس سے یہ اوقات معلوم کر سکتا ہے اس شہر میں کیا وقت ہے. تو جب یقین ہو جائے کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے تو پھر یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کرے، ٹھیک، اس سے پہلے ادا نہ کرے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ آیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اہل جاہلیت عرفات سے اس وقت روانہ ہوتے جب آفتاب منہ کے سامنے ہوتا. صحیح، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات چھوڑ دیا کرتے تھے. فرمایا ہم عرفات سے نہ جائیں گے جب تک آفتاب ڈوب نہ جائے. صحیح، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل جاہلیت کی مخالفت فرمائی. لیکن حج وہ بھی کرتے تھے، ٹھیک، لیکن زمانہ کفر میں کرتے تھے. کفر کی بنیاد پر ان کا حج کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ فرمایا اور مزدلفہ سے طلوع کے قبل روانہ ہوں گے. اب وہ مزدلفہ میں دیر سے روانہ ہوتے تھے. صحیح. تو بالکل جب اجالا پورا چھا جائے اور سورج نکلنے میں 5-7 منٹ رہ جائیں اس وقت روانہ ہو جائیں.
تو وہ لوگ جو ہیں وہ بعد روانہ ہوتے تھے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمارا طریقہ بت پرستوں اور مشرکوں کے طریقے کے خلاف ہے. تو یہ تھا وقوف مزدلفہ. اب وقوف مزدلفہ کے حوالے سے بعض صورتوں میں جو ہے وہ اجازت بھی ہوتی ہے نہ کرنے کی کہ ایسا عذر پایا جا رہا ہے تو رخصت بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر وقوف مزدلفہ جو ہے وہ واجب ہے. صحیح. نہ کرنے والے پر دم لازم آتا ہے. صحیح. وقوف مزدلفہ کر لیا, اب مینا کی طرف روانہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. پورے سفر کے اندر دو مقامات بڑے سخت معلوم ہوتے ہیں. ایک تو مینا کی طرف جب بڑھتے ہیں, مزدلفہ چھوڑتے ہیں, تو ایک غضب کا ریلا نظر آتا ہے. بس کے ذریعے جا رہے ہیں تو وہ بھی نہ جانے کہاں چھوڑے گا اور کہاں اتارے گا, اور پھر پیدل چلنا پڑتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ خیمے کی طرف نکل گئے, الگ الگ روڈ ہوتے ہیں. صحیح. اگر آپ خیمے کی طرف نکل گئے تو شاید آپ کے پاس کوئی بھاری سامان ہے وہ جانے دیں, لیکن اگر آپ اس ٹریک پر ہیں جو براہ راست رمی کی طرف جا رہا ہے تو پھر بڑے بیگ آپ سے چھین لیے جائیں گے. صحیح. آگے کھڑے ہوں گے لوگ اشارہ بنا کر, بیگوں کو اٹھا اٹھا کر یوں پھینک رہے ہوں گے. اب وہ واپس ملتے ہیں نہیں ملتے, اور کون آ کر ڈھونڈے گا, لاکھوں بیگ جمع ہو جاتے ہوں گے. تو صرف شولڈر بیگ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بیگ رمی کے راستے پر لے لیے جاتے ہیں, ڈنڈے لے لیے جاتے ہیں, چھتریاں لے لی جاتی ہیں. اور جب پہلے دن کی رمی کے لیے ملنا جاتا ہے تو وہ منظر دیکھتے ہی اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. صحیح. اور واقعی مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر پورا قافلہ ساتھ چلے تو کافی آسانی ہو جاتی ہے. جیسے جو ناتواں ضعیف لوگ ہوتے ہیں انہیں سہارا مل جاتا ہے, خواتین بھی اگر درمیان میں آ جاتی ہیں تو انہیں بھی مطلب کہ سہارا مل جاتا ہے. لیکن کچھ تاخیر کی جائے اور عصر کے بعد ویل چیئر والے خاص طور پر عصر کے بعد کریں تو قدرے آسانی ہو جاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ 10واں دن شروع ہو چکا ہے, یعنی یوم نہر شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. سورج نکل آیا ہے, مزدلفہ سے مینا کی طرف جا رہے ہیں. تو مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر کا علاقہ آتا ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے گزرے تو سواریاں تیز کر دی گئیں اور تیزی کے ساتھ گزرے. اس لیے مستحب ہے کہ یہاں سے تیزی کے ساتھ گزرا جائے. تو اب جب مینا میں داخل ہو گئے, یا تو اپنے خیموں میں آ کے تھوڑا بہت آرام کر لیں, تھکن اتار لیں, ناشتہ کر لیں اگر اس کا اہتمام ہے تو, یا پھر براہ راست رمی کے لیے چلے جائیں. رمی جو ہے وہ 3 دن کی رمی ٹھیک ہے ہوتی ہے. 10, 11, 12, 13 کی جو رمی ہے, یعنی چوتھے دن کی جو رمی ہے وہ آپشنل ہے, اختیار ہے. اگر رات ہو جائے تو کیے بغیر آنا مکروہ ہے, اور اگر صبح ہو جائے تو فجر ہو جائے مینا ہی کے اندر تو پھر چوتھے دن کی رمی کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو پہلے دن جو رمی کرنی ہے, یعنی جو 10ویں تاریخ کو رمی کرنی ہے, یہ صرف ایک جمرے کو رمی کرنی ہے. صحیح. 3 جمرے ہیں. صحیح. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ وہ جمرے چھوٹے ہوتے تھے اور اس کو کنکری مارتے تھے. صحیح. تو سب سے زیادہ جو اموات ہیں وہ یہیں ہوتی تھی. صحیح. اب کچھ ایسی ٹیکنالوجی اختیار کی ہے کہ وہ جمرہ اتنا ہی ہے جتنا تھا, اس کے گرد ایک بہت بڑا خول بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور خول بنایا صرف اوپر, جب تلوار ہوتی ہے نا, جی جی, اس کا دستہ جو ہوتا ہے وہ ہاتھ میں آ جائے اتنا ہوتا ہے, لیکن تلوار چوڑی بھی ہو جاتی ہے. صحیح. عام طور پر دستے سے پھر اوپر جا کے جگہ نکلی ہوتی ہے. تو ان کو اس طرح بنایا ہے کہ نیچے سے وہ ان کی جو جڑ ہے وہ تنگ ہے. صحیح ہے. لیکن اوپر سے جو ہے وہ بہت چوڑے بنا دیے گئے. اب جب کنکری وہاں ڈالی جاتی ہے تو وہ سلپ ہو کر اصل حصے پر آ جاتی ہے. اور ویسے بھی شرعی اعتبار سے کنکری جمرے کو لگنا شرط نہیں ہے. صحیح ہے. 3 ہاتھ کے فاصلے کے اندر اندر کنکری اگر گر جاتی ہے تو یہ کنکری معتبر شمار کی جاتی ہے کہ یہ فریضہ ادا ہو گیا. 7 کنکریاں مارنی ہیں. 3 جمرے ہیں. جمرہ جو ہے صغرا, وسطیٰ, کبرا. کبرا کو عقبہ بھی کہتے ہیں. پہلے دن جو مینا سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں
جو تیسرا جمرہ آئے گا پہلے دن صرف اسی کو مارنا ہے، اور پوزیشن جو ہے پہلے دن یوں رکھنی ہے کہ مینا جو ہے سیدھے ہاتھ پر ہو، ٹھیک ہے، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ بائیں طرف ہو. ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے جو ہے نا یوں پوزیشن بنے گی، مینا اس طرف ہوگا اور خانہ کعبہ اس طرف ہوگا. 7 کنکریاں مارنی ہیں اور 5 ہاتھ چھوڑ کر ذرا دور کھڑے ہونا ہے، بالکل قریب جا کر نہیں کھڑے ہونا. صحیح. 5 ہاتھ چھوڑ کر ذرا دور کھڑے ہونا ہے اور 7 کنکریاں مارنی ہیں. 1 2 3 4 5 6 7. اگر کسی نے مٹھی میں بھرا مطلب کہ 7 کنکریاں اور ایک ساتھ مار دی تو یہ مارنا ایک دفعہ مارنا کہلائے گا. ٹھیک. اس سے جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا. اگر کنکری پکڑنے کا طریقہ اور تھوڑا سا کنکری یہ ہے کہ دونوں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پکڑ کے اتنا ہاتھ اٹھایا جائے بغل کی سفیدی نظر آ جائے، یوں کر کے مارنی ہے. ایک ویڈیو کلپ ہے ہمارے پاس، آپ بھی اس میں نظر آ رہے ہیں، تو آئیے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی کنٹینیو کیجیے گا، اس کو آن ایئر کر لیں. یہ دکھائے گئے ہیں کہ 3 جمرے اس انداز میں بنائے گئے ہیں. یہ شیپ ہے جمروں کی جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں خاص طور پر. صحیح. یہاں رش اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ چوتھے دن کی رمی ہے. صحیح. چوتھے دن کی ہے اور 5ویں فلور پر جا کر کی گئی ہے، ورنہ تو اتنی چھیڑ یا اتنا جو ہے وہ ازدحام کی کمی نہیں ملتی عام طور پر. تو اب جو پہلے دن کی رمی کرنی ہے وہ صرف جو ہے وہ آخری جو جمرہ ہے مینا کی طرف جاتے ہوئے اس کی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور رمی کرتے ہی چلتے چلتے دعا مانگنی ہے. صحیح. تیسرا جو جمرہ ہے اس کا یہ اصول ہمارے ناظرین ذہن میں رکھیں کہ اس پہ چلتے چلتے جو ہے دعا مانگنی ہے. اب جب دوسرا دن آئے گا یعنی 11واں دن، 11ویں دن مدنی چینل کے ناظرین کو جو پہلے دن جو 10ویں دن ہم رمی کر رہے ہیں اس کا وقت اگر بتا دیا جائے. میں وقت کی طرف سے آ رہا ہوں. 11ویں دن جو رمی کرنی ہے وہ تینوں کو کرنی ہے. صحیح. اور 12ویں دن کو بھی تینوں کو کرنی ہے. 13ویں دن کرنی پڑے تو 13ویں دن بھی تینوں ہی کو کرنی ہے. ٹھیک. لیکن پہلے دن جو وقت ہے وہ وقت ہے جو اگلی رات ہے اس کے طلوع تک. صحیح. کیونکہ رمی کے دنوں میں جو راتیں ہیں نا وہ آگے کے بجائے پیچھے ہو جاتی ہیں. صحیح. یعنی یہ جو راتیں ہیں جیسے آج جو ہے وہ غالباً 28ویں شب ہے. 28ویں شب ہے. کل 27 تھی، آج 28 ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ پورا سال یہی جدول چلتا ہے. صحیح. کہ مغرب کے بعد نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. لیکن حج کے دنوں میں مغرب کے بعد نئی تاریخ شروع نہیں ہوتی. اچھا. دن نکلنے پر نئی تاریخ شروع ہوتی ہے. صحیح. تو جو اگلی رات ہے فقہا اسے 10ویں رات ہی کہتے ہیں. صحیح. لیکن عرف عام میں جو بات چیت ہے اس کے اعتبار سے وہ 11ویں رات ہے. تو آج کا جو وقت ہے طلوع سے لے کر یہ 10 کا بتا رہے ہیں آپ، 10 تاریخ کی جو رمی ہے. 10 تاریخ کی جو رمی ہے ہاں میں اس کا وقت عرض کر رہا ہوں. ٹھیک. طلوع سے لے کر اگلی جو رات ہے وہ پوری رات وقت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب اس وقت کے اندر تفصیل ہے. بعض اوقات جو ہے وہ بعض اوقات ایسے ہیں جس میں مکروہ ہے اور بعض اوقات ایسے ہیں جس میں جو ہے وہ مباح ہے اور بعض اوقات ایسے ہیں جس میں مستحب ہے. صحیح. تو میں اس کا وقت عرض کرتا ہوں. مجھے اس پورے حج کی تفصیلات میں نا رمی سب سے مشکل لگتی ہے، یعنی اس کی باریکیاں اور تفصیلات زیادہ ہیں. حج بیسیکلی مشکل نہیں ہے، بس اس میں سمجھیے کہ نماز جو ہے نا، نماز ایک مختصر عبادت ہے. صحیح ہے. اس کے مسائل بھی مختصر ہیں. زکوٰۃ بھی مختصر عبادت ہے، روزہ بھی مختصر عبادت ہے. حج ایک بڑی ہی طوالت پر مشتمل عبادت ہے. اس میں جگہ جگہ مناسب، جگہ جگہ جو ہے وہ تفصیلات، پھر واجبات، پھر مکروہات، پھر ہر ارکان کے جو ہیں وہ افضل مواقع یا افضل کیا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں اس کا وقت. اس دن کی عبادت میں رمی کا وقت آج کی فجر سے 11ویں کی فجر تک ہے. ٹھیک ہے. مگر مسنون یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے زوال تک ہو، یعنی
فجر کا وقت شروع ہو گیا تو فجر سے 11ویں کی فجر تک ہے. مسنون یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے زوال تک ہو، یعنی آفتاب جب طلوع ہو گیا، طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے فجر کا وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد سے زوال تک یہ جو ہے مسنون ہے. زوال سے غروب تک مباح ہے. ٹھیک ہے. زوال کا وقت شروع ہوا مغرب تک یہ مباح وقت ہے. ٹھیک ہے. اور غروب سے فجر تک مکروہ ہے. مکروہ ہے. تو یہ ہے پہلے دن کی رمی کا وقت. لیکن جو 10ویں کا، لیکن جو دوسری اور تیسرے دن کی رمی ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد. ٹھیک ہے. یعنی زوال کا وقت ختم ہو گیا، ظہر کا وقت شروع ہوا، اس وقت سے لے کر غروب تک کر لیں، یہ اصل وقت ہے. ٹھیک ہے. غروب تک نہیں کی تو رات میں کریں، اگرچہ کہ رات میں کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن رات میں کرنا قضا نہیں کہلائے گا. صحیح ہے. لیکن رات میں کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. جو 13ویں دن کی رمی ہے اس پر ہم آتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. تو رمی پہلے دن کی کر لی. صحیح ہے. پہلے دن کی رمی کرنے کے بعد اب واپس پلٹنا ہے اپنے خیموں کی طرف. اب یہاں بعض لوگ جو ہیں وہ ممکن ہے مزدلفہ سے ٹرین کے ذریعے براہ راست رمی کرنے پہنچے ہیں. صحیح. کچھ ایسے ہوں گے جو دور کے جن کے خیمے ہوں گے ممکن ہے بسوں کے ذریعے آئیں. صحیح. اور ایک بڑی تعداد وہ ہوگی جو پیدل آئیں گے. صحیح. تو پیدل چلتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ جیسے صبح کے وقت میں جا رہے ہیں تو واپسی میں آتے ہوئے دھوپ اتنی سخت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تو اگر بوڑھے لوگ ہیں یا بیمار ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں تو پھر شام کا بھی انتظار کیا جا سکتا ہے، سورج ڈھل جائے تاکہ جو آنا جانا ہے اس کی مشقت کم ہو جائے. صحیح. پھر رمی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ فوراً بیک نہیں آنا، پیچھے نہیں آئے. پیچھے آنے میں ہوتا یہ ہے کہ پیچھے آتے ہوئے جو ریلے آ رہے ہوتے ہیں وہ ایک تو آگے دھکا دیں گے اور بندہ گر جائے گا. دوسرا پیچھے سے آنے والوں کو اذیت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب جو ازدحام پہلے دن کی رمی میں ہوگا ایسا ازدحام شاید کسی بھی موقع پر نہ ملے، بلکہ آگے بڑھ جائیں. صحیح. جو دوسرے اور تیسرے دن کی دعاؤں کے حوالے سے گفتگو کی گئی. اچھا، دوسرے دن کی جو رمی کرنی ہے 11 کی اور 12 کی وہ کس طرح کرنی ہے؟ سب سے پہلے جمرے سے شروع کرنی ہے. پہلے دن اس طرف آئے تھے، آج اس طرف آنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے رمی کرنی ہے. پہلے جمرے پہ کی، پھر دوسرے پہ کی. پہلے جمرے پر رمی کرنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ 20 آیات پڑھنے کے برابر اتنی طویل دیر ٹھہرے رہیں اور دعا کرتے رہیں. لیکن چونکہ رش بہت ہوتا ہے، ٹھیک، تو وہاں جو سیکیورٹی کھڑی ہوتی ہے وہ کھڑے نہیں ہونے دیتی. صحیح. تو جتنا بھی کھڑا ہونا نصیب ہو ٹھہر کر دعا کریں. صحیح. ہٹاتے ہیں تو آپ ہٹ جائیں، پھر اگلے جمرے پر جائیں. یہی طریقہ ہے، قبلہ رو ہو کر رمی کرنی ہے. پھر تیسرے جمرے پر جائیں. تیسرے جمرے پر جانے کے بعد اب حکم یہ ہے کہ چلتے چلتے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا، دوسرا اور تیسرا جو دن ہے اس کی رمی کرنے کے حوالے سے کیفیت بیان کی ہم نے. تو پہلے دن کی رمی کر لی، فارغ ہو گئے، اپنے خیموں میں آ گئے. اب چونکہ خیموں میں آنے کا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب لوگوں میں ریشو بہت کم ہو گیا ہے خود قربانی کرنے کا. صحیح. وہ اپنے گروپ لیڈر کے ذریعے کروا رہے ہوتے ہیں، جس کاروان کے ذریعے گئے ہوتے ہیں اس سے کروا رہے ہوتے ہیں. آپ کا احرام بہت بوسیدہ ہوگا، میل کچیل بھی ہوگی، سب کچھ ہوگی. آپ آرام کریں. آپ اس بات کی جلدی نہ کریں کہ آج عید کا دن ہے میں نئے کپڑے پہن لوں جلدی سے اور فریش ہو جاؤں. نہیں، جب قربانی ہونے کا یقین ہو جائے کہ قربانی ہو چکی ہے، صحیح، جو بھی آپ نے ذرائع اختیار کی ہیں ان سے مسلسل رابطے میں رہیں. جب کہہ دیا جائے کہ آپ کے نام کی قربانی ہو چکی ہے، صحیح، تو اب جو ہے 10ویں دن جو اگلا کرنے کا کام ہے وہ ہے حلق. صحیح. یعنی اب مزدلفہ سے نکلے، رمی کی. ٹھیک ہے. رمی کرنے کے بعد پھر قربانی کرنی ہے. جب قربانی ہو گئی، قربانی ہونے کے یقین کے بعد اب حلق کرنا ہے. ٹھیک. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں، پچھلے سلسلے میں بھی ایک کال آئی تھی کہ بعض لوگ عزیزیہ میں ٹھہرے ہوتے ہیں، وہ وہاں چلے جاتے ہیں. صحیح. تو حلق کے لیے یہ ضروری ہے کہ حلق
حرم کی سرزمین پر ہو. ٹھیک ہے. حج کا جو حلق ہے حرم میں ہو اور ایام نہر میں ہو. ٹھیک ہے. یہ 3 دن گزر جائیں جب بھی ترک واجب ہوگا. حرم میں نہ ہو تو تب بھی ترک واجب ہوگا. تو پورا مکہ حرم ہے, حلق کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر معمول کے کپڑے پہن لینے ہیں. ترک واجب جو آپ فرما رہے ہیں اس میں مطلب دم لازم آئے گا؟ بلا شبہ دم لازم آئے گا. صحیح. ایک چیز رہ گئی کہ جب 10ویں دن رمی کرنی ہے, پہلی کنکری مارتے ہی لبیک کہنے کا وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو کنکری مارنے تک ہر موقع پر جو بھی مستحب مواقع بیان کیے گئے ہیں, صحیح, پوزیشن چینج ہوتے ہوئے, چلتے ہوئے, اٹھتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, وقوف سے پہلے, وقوف کے بعد, وقوف میں تو دعائیں مانگنی ہوتی ہیں, لبیک کی کثرت کرنی ہے. صحیح. جب پہلی کنکری ماری جائے گی, حج کا احرام جب باندھا ہوا ہے تو حج کے احرام میں پہلی کنکری مارتے ہی لبیک موقوف ہو جائے گی. ٹھیک ہے. عمرے کے اندر استلام کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, استلام کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی لبیک کہنا جو ہے وہ موقوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. البتہ قران والے یا افراد والے جو ہیں وہ اپنے طواف کے بعد لبیک کہتے رہیں گے. بدستور ان کا جو لبیک کہنے کا جو وقوف ہے یا بند کرنا ہے وہ رمی پر پایا جائے گا. تو اب جو ہے وہ معمول کے کپڑوں میں آ گئے, اب جو ہے طواف زیارت کرنا ہے. صحیح. مزدلفہ کے حوالے سے یہ ہے کہ کنکریاں وہاں سے لی جائیں, لیکن کنکریاں ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس کا سائز کھجور کی گٹھلیوں کے برابر ہوں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کنکریاں جو ہیں وہ توڑ کر نہ لی جائیں. جی جی. اچھا, کنکریوں کے تعلق سے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس قدر کنکریاں ڈالی جاتی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں موجود کنکریاں اس سے کم ہوتی ہیں. صحیح. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کنکری بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو فقہاء نے لکھا کہ جو کنکری وہاں پڑی ہو وہ کنکری نہ اٹھائیں, وہ نہ اٹھائیں. مسجد سے کنکریاں نہ اٹھائیں. آج کل تو مسجدیں جو ہے وہ ماربل کی ہوتی ہیں, کنکریاں وہاں ملنا مشکل ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ ممکن ہے مل جاتی ہوں, تو مسجد کی کنکریاں نہ لے جائیں, نجس کنکریاں نہ لے جائیں, پتھر توڑ کر کنکریاں نہ بنائی جائیں, موٹی کنکریاں نہ ہوں, کھجور کی گٹھلی کے برابر کنکریاں ہوں. تو یہ ہے کنکریوں کے حوالے سے کچھ تفصیل. اچھا, کوئی اگر امیر ہے جی جی, وہ اس کے ذہن میں خیال آتا ہے بھائی میں پتھر کیوں ماروں, میں تو سونا ماروں گا یا میں کوئی ہیرا مارتا ہوں, اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اگر اپنے محبوب کو مارنا ہے تو پھر بھلے مارے. صحیح. بھائی محبوب پر نشاور کیے جاتے ہیں نا, سونے جواہرات یہ تو اپنے محبوب پر نشاور کیے جاتے ہیں, پسندیدہ شخصیت پر نشاور کیے جاتے ہیں. یہاں تو شیطان کو جو ہے نا وہ مارنا ہے, تو اعزاز نہیں بخشنا. صحیح ہے. اور حکمت کیا ہے اس میں, یہ ایک علامتی جو ہے اس کی تذلیل ہے. صحیح. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس پتھر میں شیطان ہے, لیکن جب بھی کوئی کنکری مارتا ہے تو شیطان زمین میں دھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی تذلیل کی گئی اس موقع پر, تو یہ مقام ذلت ہے. صحیح. یہاں ذلت پہنچانا مقصود ہے. اسی طریقے سے یعنی ایک تو ذلت پہنچانا مقصود ہے, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مصنون طریقہ چھوڑ دیں. صحیح. ہمارے پاکستان کے بہت سارے لوگ جوتے اٹھا کر مار رہے ہوتے ہیں. اچھا, وہاں پہلے سے جوتے پڑے ہوتے ہیں, کسی اور نے مار دیے, وہ اٹھا کر مار رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک علامتی جو ہے مارنا ہے. ہاں, اپنے ذہن میں, اپنے دل و دماغ میں یہ تصورات لائے جا سکتے ہیں کہ میں نہ صرف اس شیطان کو مار رہا ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے نفس کو بھی زد پہنچا رہا ہوں, میں اپنے نفس کی بھی آج پٹائی کر رہا ہوں جو مجھے گناہوں کی طرف اکساتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. اچھا, رمی کرنے میں پیدل رمی کرنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے سنا کہ طواف پیدل کرنا واجب ہے, سعی پیدل کرنا واجب ہے, رمی پیدل کرنا واجب نہیں ہے. سواری پر بھی کی جا سکتی ہے. یہ ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی رمی خود کرے. صحیح. لیکن ایک صورت نکلتی ہے جو بیان کی گئی کتابوں میں, کوئی ایسا شخص ہے
جو سواری پر بیٹھ کر بھی نہیں جا سکتا، سواری کے پاس جانے کی بھی قدرت اسے نہیں ہے، تو وہ معذور ہے، وہ پھر اپنا نائب کسی کو بنائے گا۔ اچھا، ویل چیئر سواری ہوگی؟ ویل چیئر بلا شبہ سواری ہے۔ اچھا، سواری ہی کے حکم میں اس کو جو ہے وہ دھکیل کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ویل چیئر سواری نہ ہو تو پھر کار بھی سواری نہیں ہوگی، صحیح، موٹر سائیکل بھی سواری نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ سواری سے مراد کار ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مریض اگر ہیں تو انہیں ویل چیئر پر جانے کی بھی استطاعت ہے تو ویل چیئر پر جانا پڑے گا۔ اگر اتنی استطاعت بھی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنا نائب بنائیں گے۔ صحیح۔ ان کا نائب کس طریقے سے ان کی کنکریاں مارے گا؟ پہلے 7 کی 7 کنکریاں ہر جمرے پر اپنی مار لے گا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ تینوں کو پہلے مار کر آئے پھر تینوں پر اس کی مارے، نہیں، پہلے 7 کنکریاں اپنی مار لی ایک جمرے پر۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کی نیت کر کے 7 کنکریاں اس کی مار دیں۔ صحیح۔ اگر اس نے یہ کیا ایک اس کی، ایک اس کی، ایک اس کی، ایک اپنی، ایک اس کی، ایک اپنی، تو ایسے کرنے سے رمی تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ تو مریض کے حوالے سے یہ ایک رخصت تھی جو میں نے بیان کی۔ پھر یہ ہے کہ رمی کرنے کے حوالے سے جو راستوں کا انتخاب ہے بڑی ہی اہم چیز ہے۔ صحیح۔ یعنی کوئی 2 کلومیٹر پہلے آپ کو فیصلہ کرنا ہے جب جمرے نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے گراؤنڈ فلور پر جانا ہے، فرسٹ فلور پر جانا ہے، سیکنڈ پہ جانا ہے یا تھرڈ فلور پر جانا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ساتھ جا کر اگر لوگ اوپر نیچے چڑھیں تو پھر اس ہجوم کو جو تقسیم کرنے کا مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو ہجوم کو اس طرح تقسیم کیا ہے کہ 2-2 3-3 کلومیٹر پہلے ہی راستے الگ ہو گئے۔ صحیح ہے۔ تو اگر آپ نے یہ ذہن بنایا تھا کہ میں پہلے فلور پہ دوسرے فلور پہ جا کر کروں گا اور بالکل نزدیک آ کر آپ یہاں سے وہاں جانا چاہیں گے، ممکن نہیں ہوگا۔ راستے بند کیے ہوتے ہیں، سیکیورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کرنا بھی نہیں چاہیے۔ صحیح کہ یہ نظم و نسق ہے اور وہاں تو ذرا سے نظم و نسق کی خلاف ورزی پر جو ہے وہ لوگ کچلے جاتے ہیں، نقصان پہنچنے، پاؤں تلے آ جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، مطلب شہید ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں۔ تو نظم و نسق جو ہے اس کا خیال کرنا ہے۔ اب جو ہے وہ رمی کے حوالے سے کچھ اور چیز بھی بیان کی گئی بارہ شریف میں۔ مثال کے طور پر 10ویں کی رمی غروب آفتاب کے بعد کرنا مکروہ ہے، میں مکروہات عرض کر رہا ہوں۔ ٹھیک۔ 13ویں کی رمی دوپہر سے پہلے کرنا مکروہ ہے، صحیح۔ وقت اس کا شروع ہو جائے گا، یعنی دوسری 11ویں اور 12ویں تاریخ کا جو وقت ہے یہ ظہر سے شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو 13ویں کی رمی ہے اس کا وقت صبح سے شروع ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ لیکن ظہر سے پہلے مارنا مکروہ ہے۔ ٹھیک۔ رمی میں بڑا پتھر لینا، بڑے پتھر کو توڑنا، مسجد کی کنکریاں مارنا، جمرے کے پاس موجود کنکریاں اٹھا کر مارنا، یہ مکروہ ہیں۔ رمی کے لیے جو جہت بیان ہوئی کہ پہلے دن اس طرف سے مارنا ہے، دوسرے تیسرے یا چوتھے دن اس طرف سے مارنا ہے، اس کا خلاف کرنا یہ مکروہ ہے۔ صحیح۔ جمرے سے 5 ہاتھ سے کم فاصلے پر کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک۔ اور زیادہ فاصلہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جمروں میں خلاف ترتیب کرنا، یعنی پہلے جا کے تیسرے کو مار کر آ رہے ہیں، پھر بیچ والے کو، پھر آخر والے کو، یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک۔ مارنے کے بدلے کنکری جمرے کے پاس رکھ دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ صحیح۔ اس طرح بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اب جو ہے وہ قربانی ہو گئی، قربانی ہو جائے گی تو پھر حلق یا تقصیر کرنا ہے۔ ایک سوال آ رہا تھا، جی وسوسے بہت آتے ہیں، اس کا کوئی کہ 7 ماری ہیں، 6 ماری ہیں، سارے شیطان کو مار رہے ہوتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں ایسے موقع پہ، اس کی کوئی احتیاط اگر ہے تو ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے کسی کو وضو کے بارے میں وسوسے آتے ہیں کہ میرا یہ وضو رہ گیا، یہ وضو رہ گیا، تو پہلے سے ایک سوچ بنائے۔ صحیح۔ ایک سوچ بنائے کہ میں نے بڑے دھیان سے وضو کرنا ہے۔ صحیح۔ اور وضو کرتے ہوئے میں نے سوچوں میں گم نہیں رہنا کہ میں بعد میں سوچوں کہ مجھ سے یہ رہ گیا یا وہ رہ گیا۔ اگر انسان پہلے سے پریپیئرڈ ہو، صحیح، تو اس کو یاد ہوتا ہے کہ نہیں میں نے کیا ہے، یعنی ایسا یاد ہوتا ہے وہ قسم اٹھا لے۔ صحیح۔ لیکن سوچوں میں گم ہو کر دھیان کسی اور طرف ہے، اگر وضو کرے گا تو کسی یاد بھی نہیں ہوگا، پھر وسوسے زیادہ آئیں گے۔
تو پہلی کاٹ تو یہ کرنی ہے کہ ہر جمرے سے پہلے صحیح 7 کنکریاں نکال کر الگ کر لے. ظاہر بات ہے اس نے تھیلی میں لی ہوئی ہیں یا بوتل میں لی ہوئی ہیں، تو جمرہ آنے سے پہلے ہی 7 کنکریاں نکال لے. صحیح. اب 1 2 3 4 5 6 7 پوری ہو گئی، اس کے بعد ختم ہو گئی. اب کس چیز کا وصف ہوتا؟ ٹھیک. خیر اگر زیادہ بھی مال لے جائیں تو وصف تو ختم ہو جائے گا. اگر کوئی زیادہ اس کو تذبذب ہے تو 1 2 اور مار لے. صحیح. اب جو ہے وہ قربانی کا جب یقین ہو جائے قربانی ہو چکی ہے، اب حلق کا مرحلہ آ گیا. یہ نہیں کہ قربانی ہو گئی تو اس نے لباس پہن لیا. عمرے میں جس طرح بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، صحیح کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں آرام سے. بعض اوقات پتہ ہوتا ہے، یاد نہیں رہتا یا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جا کے غسل وغیرہ کر کے اپنا لباس پہن لیتے ہیں، عمرہ پورا ہو گیا. صحیح. ایسا نہیں ہے. احرام جب بھی کھلے گا حلق کے ذریعے کھلے گا. صحیح. جو ایک عمومی طور پر حکم ہے وہ یہی ہے کہ حلق یا تقصیر پر جو ہے اس عبادت کا اختتام ہوتا ہے. تو حج کا جو احرام ہے یہ بھی جب قربانی کا یقین ہو گیا کہ ہو چکی ہے، پھر حلق کریں گے یا تقصیر کریں گے. صحیح. کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ پہلے جو ہے 5-10 عمرے کیے ہیں، ایک بال بھی نہیں ہے، صحیح، تب بھی اس طرح پھیرنا ہے. صحیح. تقصیر تو اب ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب بالکل جو ہے وہ گنجا ہے تو تقصیر کیسے ہوگی؟ تو اب یہ ہے کہ اس طرح پھیرنا واجب ہے. صحیح. ایک بال بھی نہ ہو، کوئی پیدائشی گنجا ہو، صحیح، اس پر بھی اس طرح پھیرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اسلامی بہنیں یہ ہیں کہ اپنی تقصیر کریں گی. مطلب ابھی سے ہی سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں، کئی لوگوں نے فون کیے ہیں. ایک سوال ان میں یہ بھی تھا کہ کیسے جناب کریں، بال تو ہے ہی نہیں. صحیح. اسلامی بہنوں کی طرف سے سوالات آتے ہیں کہ جب بار بار عمرے کرنے ہیں تو ہمارے تو بال چھوٹے ہو جائیں گے. صحیح. بال چھوٹے ہو جائیں گے تو پھر آپ دیکھ کے عمرہ کریں. صحیح. یعنی اتنے بال چھوٹے نہ ہوں کہ وہ مردوں کی مشابہت کو پہنچ جائیں، یا ایسے چھوٹے نہ ہوں کہ جس میں جیسے بعض اوقات اسٹیپ کٹنگ ہوتی ہے تو وہ چوتھائی لینا ہی مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. تو جب نفلی عبادت کرنی ہے تو اس سے پہلے سوچ لینا ہے کہ اس کے تمام تقاضے پورے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اب جو ہے وہ حج کے اندر یہ سمجھیں کہ 2 بڑے فرض ہیں. ٹھیک ہے. ایک وقوف عرفات ہے، وہ ہو چکا. دوسرا جو فرض ہے وہ ہے طواف زیارت. ٹھیک. یعنی آج کے دن جو ہے وہ نہا دھو کر کپڑے پہن کر احرام میں نہیں آنا اور آ کر طواف کرنا ہے. اس طواف کا نام طواف زیارت ہے، طواف افادہ بھی کہتے ہیں. تو 10ویں تاریخ سے اس کا وقت شروع ہو گیا. صحیح. کسی نے مثال کے طور پر سورج طلوع ہوتے رمی کی اور وہ واپس پلٹا ہے، پھر آگے چلا گیا. صحیح. مکہ المکرمہ پہنچ گیا، وہاں جا کے طواف زیارت کر لیا. 10ویں دن کریں، 10ویں رات کو کریں، 11ویں دن کریں، اس رات کو کریں. 12ویں کی غروب سے پہلے کر لیں. 4 پھیرے ہو جائیں. صحیح. ایک ضروری ہے، واجب ہے. صحیح. اور خود طواف زیارت اس وقت تک طواف زیارت کرنا نہیں کہلائے گا جب تک 4 پھیرے نہ ہو جائیں. صحیح ہے. کسی نے 3 ہی پھیرے کیے، نہیں کر پایا، لاچار ہو گیا، تو طواف زیارت کرنا شمار نہیں ہوگا. طواف زیارت کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 4 پھیرے کر لیے جائیں. صحیح. اس کا وقت میں نے عرض کر دیا کہ یہ 3 دن ہیں، راتیں بھی اس میں شامل ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے دن تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے نا. صحیح. خاص طور پر جو مقامی لوگ آئے ہوتے ہیں ارد گرد سے، عرب کے رہنے والے لوگ، تو ان کا ازدحام ہوتا ہے. اور پھر سارے لوگ چاہتے ہیں آج ہی فارغ ہو جائیں. لیکن اگر 11 کو کریں گے یا 11 کی رات کو کریں گے تو کافی حد تک یہ ہے کہ آسانی ہو جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ اس طواف کے اندر رمل بھی ہے. صحیح. پہلے اگر کسی نے نفلی طواف میں رمل نہیں کیا تھا، صحیح، یعنی احرام باندھنے سے پہلے کسی نے یہ چاہا کہ میں حج کے لیے نکلنے سے پہلے احرام کی حالت میں آنے کے بعد صحیح بھی کر لوں، اس نے ایک نفلی طواف کیا، اس نے رمل کر لیا اور اس کے بعد جو ہے پھر صحیح کر لی. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، ادا ہو گئی، صحیح اور رمل ادا ہو گیا. صحیح. لیکن آج جو طواف زیارت ہے اگر رمل نہیں کیا تو رمل بھی کرنا ہے. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے وہ صحیح بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے.
سہولت کس میں، پہلے کر لے یا بعد میں کرنے میں سہولت ہے؟ اچھا، بعد میں قدرے آسانی ہوتی ہے، بہت آسانی ہوتی ہے، یعنی اتنی آسانی مل جاتی ہے بعض اوقات کہ ہمارا قافلہ جب طواف زیارت کے لیے گیا 2010 میں، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے جی، تو کچھ 40-45 اسلامی بھائی ہوں گے، تو ہم نے مطاف میں بڑے آرام کے ساتھ، ہم لوگ جب پہنچے تو 11-11:30 کا ٹائم ہوگا، مطاف میں اپنی بعد جماعت نماز ادا کی، بارش بھی ہو چکی تھی، کچھ بارش بھی ہو رہی تھی، تو اس کے بعد بڑے سہولت کے ساتھ طواف کیا، بڑی سہولت کے ساتھ صحیح کی، آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ ٹائمنگ سب سے اہم ایشو ہے، سب سے اہم ایشو ہے، یعنی نفلی طواف بھی کرنا ہو تو ٹائمنگ کو دیکھ کر کرنا ہے کہ کس ٹائم کرنا ہے کس ٹائم نہیں کرنا۔ صحیح۔ تو یہ طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ مینا میں آ جائیں گے۔ ایک اور مینا میں آنے سے آسان طریقہ ہے، میں پھر بات کو پوری کرتا ہوں، کہ جیسے 11ویں کی جو رمی کی ہے، یعنی آنے جانے کی مشقت میں اگر کمی چاہتے ہیں تو 11ویں تاریخ کی رمی کے لیے مثال کے طور پر 3-4 بجے نکلے، سورج ڈھل گیا، پھر آپ نکلے پیدل، جو بھی آپ کا طریقہ ہے، نکلنے کے بعد آپ نے رمی کی، رمی کرنے کے بعد پھر مینا نہ آئے، صحیح، پھر سیدھے طواف زیارت کے لیے چلے جائیں، 11 تاریخ کو جا کے طواف زیارت کر لیں، بہت آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جب آپ نکلیں گے رمی کرنے کے بعد، اور اگر ٹرانسپورٹ لینا چاہیں گے ان 3 دنوں کے اندر، صحیح، مسجد الحرام شریف جانے تک بہت مہنگی ٹرانسپورٹ ملے گی، بہت زیادہ مہنگی ملتی ہے۔ صحیح، ہاں یہ ہے کہ زیادہ افراد ہیں، 10-12 افراد ہیں، تو جو 10-12 افراد بٹھانے والی گاڑیاں چلتی ہیں، صحیح، اس میں قدرے سستی پڑ جائیں گی، ممکن ہے 20 ریال تک میں آپ کا کام پر ہیڈ پڑ جائے، ورنہ اگر آپ ٹیکسی لینا چاہیں گے تو وہ ٹیکسی ممکن ہے 200 ریال 300 ریال لے، تو جو باہمت ہوں 3 سے 4 کلومیٹر کا راستہ ہے، پیدل بھی جایا جا سکتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ صحیح، آپ کچھ فرما رہے تھے؟ چلیں کالس لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی ارشد اختاری کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو افراد حاجی ہیں، مفرد حاجی، اس کا وہاں پر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں؟ جی، دوسری کال دیجیے۔ محمد احمد بات کر رہا ہوں پاٹو۔ میں نے یہ سوال پوچھا کہ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الریاض سعودی عرب سے فاروق بول رہا ہوں۔ مجھے آج کے متعلق یہ سوال کرنا ہے کہ ہم لوگ یہاں الریاض سے مکہ جاتے ہیں تو راستے میں طائف کا میقات آتا ہے، وہاں بہت بڑی چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے، وہ لوگ یہاں سے احرام میں جانے نہیں دیتے۔ اگر ہم لوگ بغیر احرام کے مکہ چلے جائیں اور وہاں جا کے دم دے دیں تو کیا اس طرح حج صحیح ہو جائے گا؟ جی صاحب، رشد بھائی کوئٹہ سے تھے۔ یہ افراد بہت اچھا سوال کیا انہوں نے۔ ہم نے قربانی کا تذکرہ کیا کہ قربانی کرنی ہے، قربانی ہے تمتع اور قران کرنے والے پر، صحیح، حج افراد کرنے والے پر حج کی قربانی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایام قربانی میں مسافر ہے تو اس پر اگرچہ وہ صاحب نصاب ہے، حج جو عید کی قربانی ہے وہ کرنا واجب نہیں ہے، صحیح، لیکن اگر کوئی صاحب نصاب شخص مقیم ہے، اگرچہ وہ حج پر گیا ہوا ہے، صحیح، تو وہ تمتع یا قران کی قربانی الگ کرے گا اور اس کے اوپر جو عید کی قربانی ہے وہ الگ سے ہوگی۔ ٹھیک، لیکن افراد والے پر حج کی قربانی نہیں ہے، وہ کرنا چاہے تو نفلی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن حج کی قربانی افراد والے پر نہیں ہے۔ ٹھیک، ہمارے رشد بھائی جو کوئٹہ سے تھے، امید ہے کہ ان کو جواب مل گیا ہوگا۔ محمد احمد صاحب تھے، وضو ٹوٹ گیا طواف کرتے ہوئے، وضو ٹوٹ گیا تو طواف موقوف کر دے، جہاں تھے وہیں روک دیں، اس کے بعد جا کے وضو کر آئیں، پھر طواف کو کنٹینیو کریں۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ جو سوال ہے واسطہ مجھے بھی پڑا اس کا، طائف کے حوالے سے، جب میقات سے جب آ رہے ہوتے ہیں طائف جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، جی جی، آپ تو اس پر گئے ہوں گے، جی ویزے پر اپنا پراپر ڈاکومنٹ پر گئے ہوں میں گے۔ باقاعدہ عمرے کی نیت سے ہی گیا تھا، احرام وغیرہ باندھ کے اس طرح، تو یعنی ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا
کہ جو مطلب چیک پوسٹ جو آتی ہے اسے چھوڑ کر وہ سائٹوں سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، تو اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم احرام ہی نہیں باندھتے ڈائریکٹ ہی اگر ہم چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں دم ظاہر لازم آئے گا؟ تو مکہ جو بھی آنے کا قصد رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، مکے میں اس کو داخل ہونا ہے، مکے کی حدود سے اس کو گزرنا ہے، تو اس شخص پر واجب ہے کہ وہ بغیر احرام کے مکہ میں نہ آئے. صحیح. یعنی میقات سے ایک تو ہے نا جدہ والا مکہ آتا ہے، صحیح. اس کی بات نہیں کر رہے ہم. جس نے میقات کے باہر سے آنا ہے، صحیح، اور مکہ المکرمہ آنا ہے، وہ بغیر احرام کے نہیں آ سکتا. صحیح. تو یہ جو ہمارے سائل ہیں بھولے بادشاہ، اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ہزار لوگ ہوتے ہیں. وہاں جب میرے جیسا لوگ جاتا ہے، میرے جیسے افراد جاتے ہیں دارالفتہ سے وابستہ، تو سب سے زیادہ یہی لوگ دماغ کھاتے ہیں. صحیح. دماغ کھانا اس لیے عرض کر رہا ہوں، سوال کا جواب دینا نیکی ہے بہت بڑی، لیکن سب کو پتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے. صحیح. عمل نہیں کریں گے، جو غلطیاں ہیں وہ کر کے آئیں گے. جیسے مثال کے طور پر پتہ ہے کہ ہم نے حج کرنا ہے، صحیح، مدینہ منورہ جائیں گے، عید وہاں کریں گے، آتے ہوئے احرام باندھیں گے، بغیر احرام کے نہیں آ سکتے. صحیح. عمرہ کریں گے، پھر سوال پوچھیں گے مفتی صاحب یہ بتائیں ہم نے اس سال عمرہ کیا، کیا ہم حج ادا کر سکتے ہیں مکہ میں رہنے والے؟ مسئلہ پتہ ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے. صحیح. تو اسے بچانا چاہیے تھا. یعنی اشہر حج کے اندر عمرہ نہیں کر سکتے یہ لوگ. اگر آپ مدینہ منورہ جانا تھا تو پہلے جاتے، رمضان میں جاتے اور رمضان میں آ جاتے. صحیح. یا یہ کہ اس سال حج نہ کریں، عمرہ کر لیا تو ایک مسئلہ جو پتہ ہوتا ہے وہ بار بار سنا ہوتا ہے، اگلے سال جاؤ وہی افراد وہی مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے دوسرے والا، بس وہاں کے رہنے والوں پر ایک ہوتا ہے کہ جی ہم جب یہاں ہیں تو ہم حج کیوں نہ کریں. صحیح. تو جذبات تو یہی کہتے ہیں کہ جی بالکل کریں. صحیح. لیکن جو حکمت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ اس طرح کے لاکھوں لاکھ لوگ آ جائیں گے تو وہ کہاں بیٹھیں گے؟ روڈوں پر بیٹھیں گے. صحیح. وہاں ہوٹلوں کی بکنگ ہوتی ہے، شیڈول بکنگ ہوتی ہے، اس کے مطابق چل رہی ہوتی ہے. خیمے اپنے افراد کے لیے بک ہوتے ہیں. تو اس طرح کے افراد آ کر ہلچل مچائیں گے، بھیڑ کریں گے، دقت کا باعث بنیں گے، دشواری کا باعث بنیں گے. یہ تو ایک انتظامی معاملات ہیں نا. لیکن جب پتہ ہے کہ بغیر احرام کے مکے میں آنا گناہ ہے، صحیح، تو پھر نفلی حج کرنے کے لیے یہ لوگ اس طرح کے جو ہے وہ داؤ لگاتے ہیں. یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ صحیح. اور جب فرض والے کو بھی پتہ ہے کہ میرے ساتھ یہ کیفیت ہونی ہے، صحیح، تو پھر دیکھا یہ جائے گا اس پر حج فرض بھی ہے یا نہیں ہے. اگر اس پر حج فرض ہے تو پھر وہ پورے اہتمام کے ساتھ آئے. صحیح. بھی حج فرض کب ہوگا؟ جب حج کے اسباب کا مالک ہوگا. صحیح. تو گورنمنٹ اسے الاؤ کرتی ہے جو فیس ادا کر کے آتا ہے. وہاں کی زبان میں اسے تسری لینا کہتے ہیں. صحیح. تو جس پر حج اسی وقت فرض ہوگا جب تسری کے اخراجات اس کے پاس ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جب اس کے پاس اخراجات نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے، بیٹھا رہے آرام سے. فرض ہو چکا ہے تو پھر پیسہ خرچ کرے. صحیح. اور پہلے سے حج کر چکا ہے تو نفلی حج کرنے کے لیے گناہ کرنے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہے. امید ہے کہ ان کو جواب مل گیا ہوگا. گفتگو چل رہی تھی ہماری کہ طواف زیارت سے اب ہم مینا آ رہے ہیں. مینا آ گئے. مینا آنے کے بعد پھر نوافل پڑھیں گے. جی طواف زیارت، طواف زیارت کر لیا. نوافل وہ تو ہر طواف میں لازم چیز ہے. یعنی طواف کا نفلی ہو، فرض ہو، عمرے کا ہو، طواف کرنے کے بعد 2 نفل پڑھنا ضروری ہے. صحیح، واجب ہے. نفل پڑھیں گے، نفل پڑھنے کے بعد صحیح کرنے کے لیے صحیح کریں گے. تو حلق یا تقصیر کرنے کے بعد تمام پابندیاں ختم ہو گئی تھی، سوائے اس ایک پابندی باقی تھی کہ شوہروں پر بیویاں، بیویوں پر شوہر حلال نہیں ہوئے تھے جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لی جائے. جب طواف زیارت کر لیا تو اب وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ دوبارہ مینا آنا ہے اور جو مزید مناسک ہیں وہ ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے. 13ویں کی رمی کی میں نے تفصیل عرض کی ہے کہ پاکستانی تو ایک بڑی تعداد کے اندر 12 کو چلے جاتے ہیں، تو واجب بھی نہیں 13ویں کی رمی. رات ہو جائے تو بہتر ہے کہ کرے، تاکید بڑھ جاتی ہے. اور اگر کسی کو مینا میں فجر ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ رمی کر جائے 13 تاریخ کی. رمی بھی کر لی. اب یہ فارغ ہو گئے. اب اپنے
مطلب کہ قیام گاہ پہ آ جائیں مکہ المکرمہ میں. عزیزیہ کے حوالے سے بڑا ایک ایشو ہے. مطلب پہلے بھی کچھ سوالات آئے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک تیسری جگہ ہے. صحیح. مطلب مینا الگ ہے، مینا تو الگ ہی ہے اور الگ رہے گا قیامت تک. اس کی حیثیت ایک الگ ہے اگرچہ کہ وہ آبادی مل چکی ہے، لیکن عزیزیہ مکہ المکرمہ کی ایک کالونی کا نام ہے. صحیح. اس کو مکے سے الگ نہ سمجھا جائے. یعنی حدود حرم میں داخل ہے. حدود حرم میں داخل ہے. مینا بھی حدود حرم میں. صحیح. مزدلفہ بھی حدود حرم میں ہے. قربانی کے تعلق سے ایک سنت بیان نہیں ہوئی کہ سنت یہ ہے کہ مینا میں قربانیاں ہوں. ٹھیک. لیکن مینا میں ممکن اگر نہ ہو تو کم از کم حدود حرم کے اندر قربانی کا ہونا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو دم کے تعلق سے احکام بیان کیے جاتے ہیں کہ بھئی دم دینا ہے. صحیح. تو دم کا مطلب ہے قربانی کرنا. صحیح. چھوٹے جانور کی قربانی کرنا. تو دم کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ حرم کی سرزمین کے ہی پر ہوگا. مثال کے طور پر کوئی واپس آ گیا، یہاں کے مسئلہ پوچھا اور پھر مسئلہ پتہ چلا کہ دم دینا ہے، تو کسی جاننے والے کے ہاتھ رقم بھیجے. صحیح. اور وہاں پر جو ہے وہ جانور ذبح کرے اور پھر اس کا گوشت جو ہے وہ شریف فقراء میں تقسیم کر دیا جائے. دم کا جو گوشت ہے وہ صدقہ واجبہ ہے. صحیح. اس گوشت کو یہ خود نہیں کھا سکتا، غنی بھی نہیں کھا سکتا، صرف شریف فقیر کھائے گا. تو اب مکہ المکرمہ آ گئے. اب جو باہر سے آئے ہوتے ہیں، جو آفاقی ہوتے ہیں، ان پر ایک اور طواف بھی واجب ہے جسے طواف رخصت کہتے ہیں. طواف رخصت جو ہے وہ طواف زیارت کے بعد کوئی بھی طواف کیا اس طواف سے طواف رخصت ادا ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس کھڑی ہوئی ہے اور پھر جلدی جلدی بھاگ کے جا رہے ہیں ہمارا طواف رخصت رہ گیا. تو طواف زیارت کے بعد کوئی بھی طواف کرنے سے طواف رخصت جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، اس کا وجوب ادا ہو جاتا ہے. اس کے بعد جتنا دن مکہ المکرمہ میں ٹھہرنا ہے تو مکہ المکرمہ میں بڑی پیاری پیاری زیارت گاہیں ہیں. جنت المالا کا قبرستان ہے. کال سے اگر لے لیں زیارت. جی ارشاد فرمائیں. ابھی مفتی صاحب کا پروگرام دیکھا ہوں میں، بہت خوبصورت ماشاءاللہ پروگرام چل رہا ہے. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے دونوں حضرات کو. اتنی باریکی سے پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں لوگ، بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر. اور میں اکثر الحمدللہ ان پروگراموں کو دیکھتا رہتا ہوں. دعوت اسلامی کا کوئی پروگرام بھی مس نہیں کرتا. ابھی مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ بڑے جمرے سے پہلے دن جب رمی کرنے کے بعد میں بیٹھ نہ ہٹیں، تو وہ بات ادھوری رہ گئی. میں چاہ رہا تھا اس کو مفتی صاحب دوبارہ پورا کریں، کیونکہ اس میں یہی خاموش ہو گئے وہ کہ ریلے کے ریلے آتے ہوتے ہیں آگے سے، تو اس میں پیچھے کو نہ ہٹے بلکہ آگے کو بڑھیں. اس میں کس طرح سے آگے کو بڑھا جائے جس سے کہ چوٹ نہ لگے اور گرے نہ لوگ. دوسری بات، یہ پروگرام کم سے کم 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہند کے زیادہ تر حاجی جا چکے ہیں. اب یہ تو ہم اگلے سال کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو میری گزارش ہے ان حضرات سے کہ اس کو ذرا وضاحت سے بہت باریکی سے لے کے چلنا، لیکن پھر بھی تھوڑی وضاحت کہیں چون جاتی ہے، بات بیچ میں آ جاتی ہے. بس مجھے یہ پوچھنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یامین بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ جب عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے تو کیا وہ ہم قصر پڑھیں گے یا اپنی پوری مطلب پڑھیں گے؟ اور پھر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھیں گے، کیا وہ بھی قصر کر کے پڑھیں گے یا اپنے جس طرح کے عشاء کی 4 ہیں تو 4 پڑھیں گے یا قصر کی 2 پڑھیں گے؟ ذرا رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ کو پیش کرتے ہیں. جی 2000 میں نے پہلے دن جو قسمیں میں نا تینوں جمعرات کو نا ایک آدھ کو مار دی کن کے پہلے دن، تو اس میں یہ میرے لیے صحیح تھا یا میں نے وہ کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تنویر احمد اتاری ہے، میں خانیوال سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا طواف الزیارہ میں حج کے احرام باندھنے کے بعد اگر نفلی طواف کرنا ہو اس میں کیا استباح بھی کیا جائے گا، کندھا کھولا جائے گا؟ طواف الزیارہ احرام تو نہیں ہوگا، سادے کپڑے ہوں گے، اس میں تو پھر استباح کا موقع ہی نہیں ہوگا. کا جواب عنایت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب، پہلا سوال تھا کہ
جو 10ویں تاریخ کو ہم نے بڑے شیطان کو کنکری ماری، اس کے بعد آپ نے فرمایا فوراً بیک ہو جائیں، پھر فرمایا کہ رش بھی ہوتا ہے، تو بڑی ہی جو ہے وہ حوصلہ افزا کال تھی جی، جس میں جو ہے وہ مثبت تنقید بھی تھی اور تعریف بھی تھی، مشورہ بھی دیا. فیڈ بیک جو ہے وہ بنیادی عنصر ہوتا ہے. صحیح. بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ نہ ہو کہ گلا ہی خشک ہو رہا ہمارا بول بول کے، لوگوں کو مسائل سمجھ ہی نہ آ رہے ہوں. صحیح. تو فیڈ بیک سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں، انہیں یہ گفتگو میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، توجہ سے دیکھ رہے ہیں. تو فیڈ بیک دیتے رہنا چاہیے. آج ہمارا چھٹا پروگرام ہے، چھٹا سلسلہ ہے اور آخری ہے. تو یہ شوال سے شروع کیا ہم نے. صحیح. تو کوئی شاید شوال کے دوسرے ہفتے سے شروع کیا ہوگا، ٹھیک، جب جا کے چھٹا بنا ہے. اس سے پہلے تو پھر رمضان ہوتا ہے. تو شوال کے نصف سے مناسب ٹائم تھا میں سمجھتا ہوں. اور اس سے پہلے جو ہے وہ تربیتی نشست بھی ہوئی ہے دعوت اسلامی کے اہتمام. لیکن یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں حاجی اب تو گئے ہیں، 2-3 پروگرام یہ ہے کہ ان کو مل گئے ہوں گے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں جانے والوں کو بھی مدنی چینل کی سہولت موجود ہوتی ہے، ہوٹلوں میں مدنی چینل چل رہا ہوتا ہے، وہاں دیکھے جا سکتے ہیں سلسلے. جو پہلے دن کی رمی تھی اس کے حوالے سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آگے بڑھ جائیں. صحیح. ہوتا یہ ہے کہ ون وے ہوتا ہے روٹ، یہ نہیں کہ آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں سے واپس جائیں گے. یہ بڑی اہم بات ہے. اور بہت سارے لوگ اس وقت اپنے قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں. صحیح. جب رمی کر کے فارغ ہو گئے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جہاں سے ہم آئے تھے وہیں سے واپس جانا ہے. صحیح. ایسا نہیں ہے. ہزاروں کا ریلا آ رہا ہے پیچھے سے، بالکل اسٹریٹ چل رہا ہے. آپ نے رمی کی، فوراً آگے بڑھ جائیں. صحیح. پیچھے نہ ہٹیں، آگے بڑھ کے پہلے سے ہی جو ہے نا آپس میں طے کر لیں کہ کہاں ملنا ہے. مطلب جانے والے جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہوں گے، پھر آگے جا کے آپ دیکھیں گے مڑنا کس طرف ہے. اب مڑنے کے حوالے سے بھی گراؤنڈ پر الگ روٹ ہوتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ فلور پر یو ٹرن کے الگ روٹ ہوتے ہیں، تو ان کے روٹ ذرا مختلف ہوتے ہیں. صحیح. تو جو اگر ساتھ میں ایسا جاننے والا ہے جسے پتا ہے کہ کس فلور سے کہاں مڑنا ہوتا ہے، وہ پہلے بتا دے کہ جو بچھڑ جائیں آگے پیچھے ہو جائیں وہ اس مقام پر آ کے مل جائیں. جو جمروں کی چھت ہے اس کے نیچے تو کہیں بھی کھڑا نہیں ہونے دیں گے. صحیح. آپ کو بالکل آگے جانا پڑے گا، اور اتنا آگے بھی نہ جائیں کہ وہ آپ مکہ کی طرف چلے جائیں. صحیح. مینا کی طرف آنا ہے تو مڑ کر اس فاصلے پر سے گھوم کے بالخصوص 2 بڑے روٹ ہوتے ہیں. باہر نکلنے کے لیے ایک راستہ جاتا ہے مسجد خیف کی طرف. صحیح. تو وہاں اس طرف جا کے باہر نکل جاتے ہیں. دوسرا جو راستہ ہے مسجد خیف کے اپوزٹ، صحیح، جو پہاڑی سلسلہ ہے، آگے جا کے سرنگ بھی چڑھ جاتی شروع ہو جاتی ہے. تو دوسرا جو راستہ ہے واپسی کا وہ اس طرف جاتا ہے. تو پہلے طے کر لیں گے ہم اس طرف واپس جائیں گے اور اس لوکیشن پہ کھڑے ہوں گے، تو پھر وہاں جا کر کھڑے ہو جائیں. لیکن پیچھے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. صحیح. رمی کرتے ہی آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھ کر یو ٹرن لینا ہوتا ہے. صحیح. اگلا کیا سوال تھا؟ یاسین بھائی تھے کراچی باب المدینہ سے. سوال یہ تھا کہ عرفات اور مزدلفہ میں جو نمازیں پڑھنی ہیں تو آیا وہ پوری پڑھنی یا قصر کر کے پڑھیں گے؟ قصر کے تعلق سے 2 موٹے اصول یاد رکھے جائیں. صحیح. ایک اصول تو یہ ہے کہ جس جگہ آپ نے جا کر قیام کرنا ہے 15 دن سے زیادہ کی نیت ہوگی، 15 یا 15 دن سے زیادہ کی، تو آپ جو ہے وہ نماز پوری پڑھیں گے. مقیم ہو گئے آپ. 15 دن سے کم کی نیت ہوگی تو قصر نماز پڑھنی ہوگی. صحیح. شروع کی فلائٹ میں جو حاجی جا رہے ہوتے ہیں وہ پہلے مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، 3-4 دن وہاں رہتے ہیں، پھر مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، ہفتہ وہاں رہتے ہیں، پھر مکہ المکرمہ آتے ہیں 10 دن کے لیے، پھر ان کو مینا جانا ہوتا ہے. صحیح. تو مینا جانا ایک الگ مقام ہے. صحیح. مینا فقہی طور پر ایک الگ مقام جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو آپ نے جہاں ٹھہرنا ہے وہاں آپ کا قیام کتنا ہے. صحیح. ایک تو اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. کوئی مینا جانے سے پہلے مقیم تھا
تو مینا مزدلفہ عرفات میں بھی مقیم ہی رہے گا. صحیح ہے. یہ دوسرا اصول ہے. مینا جانے سے پہلے مکہ میں وہ مقیم تھا. صحیح ہے. تو مینا مزدلفہ عرفات بھی مقیم ہی رہے گا. صحیح ہے. کوئی مینا جانے سے پہلے مسافر تھا تو مینا مزدلفہ عرفات میں مسافر ہی رہے گا. یہ مسئلہ ہے. اس کے حوالے سے اپنا فیصلہ کر لیں گے کہ انہوں نے نماز کس طرح پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ ہمارے یامین بھائی کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اچھا، ایک سائل تھے ہمارے 10ویں تاریخ کو جو ہمیں بڑے شیطان کو جو کنکریاں مارنی ہیں، اگر تینوں پہ مار دیں تو؟ اگر اس طرح کرنے والے کو کئی گنا زیادہ خوشی حاصل ہوئی ہوگی. پہلی خوشی یہ حاصل ہوئی ہوگی کہ پہلے اور دوسرے پہ رشی نہیں ملا. صحیح. دوسری خوشی یہ حاصل ہوئی ہوگی کہ سب نہیں مار رہے، میں نے تینوں کو ماری. صحیح. اپنے گمان میں اگر سوچا جائے تو یہ پہلو بھی آ سکتے ہیں. تو مارنی تو ایک کو ہی ہوتی ہے. اب دو اور کو مار دی تو اس پہ کوئی دم وغیرہ یا کوئی گناہ وغیرہ تو نہیں آئے گا، لیکن جو مسنون طریقہ ہے اس پہ عمل کی خلاف ورزی. اچھا، ہمارے تنویر بھائی تھے خانے وال سے، طواف زیارت کے حوالے سے استباح جو کیا جاتا ہے، یعنی اس حوالے سے کہہ رہے تھے جب احرام نہیں ہے تو استباح بھی نہیں ہوگا. ٹھیک، استباح نہیں ہے. صحیح. اور کولے ہیں؟ اگر ہیں تو لے لیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم اتاری ہے اور میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح 7 کی شام کو یا 8 کو حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، اگر کسی اسلامی بہن کو 10 کو یا 9 کو ایام آ جاتے ہیں، یعنی مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو 12 تک تو انہوں نے واپس آ کر، یعنی 12 کے غروب سے پہلے انہوں نے اپنا طواف سے زیارہ مکمل کرنا ہوتا ہے. تو جن اسلامی بہنوں کو ایام آ جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ذرا شرعی رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جواب عرض کرتے ہیں. جی، میں کراچی سے بول رہا ہوں، گلشن اقبال سے. ہم حج پہ جب گئے تھے تو حج پہ جانے ہمارا جو مقام تھا وہ ہم رہ رہے تھے عزیزیہ میں. تو میرے ساتھ میری والدہ اور میری جو ہے بڑی بہن جو کہ لاغر تھی کافی، تو اس کی وجہ سے ہم مینا میں رات کو قیام کیا. لیکن اس کے بعد ہم عزیزیہ میں جو کہ ہوٹل ہمارا قریب تھا اور راستہ ہم بھٹک گئے تھے تو ہم وہاں پہنچ گئے. اور اس کے بعد ہم نے ایک دن تو ہم نے مینا سے کیا، اس کے بعد ہم نے جو ہے عزیزیہ سے آ کے ہی رمی کی. کیا یہ طریقہ کار صحیح تھا یا غلط تھا؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے 3 روزے رکھ لیے تھے، 3 روزے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطی یا کوئی کوتاہی ہو تو معاف کرے. تو اس کا مجھے ذرا بتائیے گا کہ کیا پوزیشن ہے. انشاءاللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ہے، کیا قربانی کرنے کے بعد ہم اپنا حلق خود کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، میرے کو سوال یہ پوچھنا ہے کہ دم حدود حرم میں ہی دینا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حدود حرم میں جو دینا ہے، اب اس طرح ایک ہمارے ساتھی گئے اور وہ واپس آئے اور دم جو ہے ان پہ ثابت ہو گیا. اب وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا میں حدود حرم میں خود جا کے دم دوں، مگر انہوں نے یہاں اپنا وکیل بنایا اور اس کو پیسے دے دیے، تو کیا وہ دم ہو گیا؟ جی مفتی صاحب، پہلا سوال یہ تھا، سلیم بھائی ملتان سے تھے، یعنی احرام باندھنے کا وقت آگے حج کے ایام شروع ہو گئے جو مخصوص 5 دن ہیں، اور عورت جو ہے وہ اس کے ایام بھی شروع ہو گئے، اب کیا کریں؟ ایسی اسلامی بہن جو ہے وہ انتظار کرے گی، اگرچہ کہ 12ویں کا دن گزر جائے. صحیح ہے. پاک ہوگی تو پاک ہونے کے بعد وہ جا کے طواف زیارت کرے گی، اور جو تاخیر کا دم ہے وہ دینا ہوگا. یعنی حج تو فلائٹ اگر فلائٹ کا تو انہوں نے بیان کیا، عمومی صورت بیان کی نا. صحیح. کہ وہ ان دنوں میں پیریڈس آ گئے. صحیح. یہ ناپاکی کی حالت میں. صحیح. مسجد الحرام میں نہیں جا سکتی، تو اس کا طریقہ یہ ہے انتظار کرے گی، انتظار کر کے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنا بعد میں، مطلب 12 تاریخ گزر گئی، 13ویں کو 14ویں کو پھر طواف زیارت کرے گی.
اگر ایسا مسئلہ ہو کہ 13 یا 14 کو اس کی فلائٹ ہو، صحیح، اب کوئی چارہ نہیں ہے، پھر فقہا نے یہ حکم دیا کہ اسی حالت میں جا کر طواف کر آئے، اور اس پر پھر یہ ہے کہ بدنہ لازم آئے گا، بڑا جانور قربان کرنا ہوگا، یہ حکم بیان کیا جائے گا۔ اچھا، وہ جو یہ بھی ایک بندہ جو دیا جائے گا وہ اپنے ملک میں ہوگا یا وہیں ہوگا؟ بھائی حرم میں ہوگا، حدود حرم میں؟ حرم میں ہوگا۔ صرف صدقہ جو ہے، صدقے کی جو جنایت ہے یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، غیر حرم میں بھی ہو سکتا ہے۔ دم یا بدنہ جو ہے یہ سرزمین حرم پر اس کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، جس طرح یہ دم ہوتا ہے وہ تو عموماً 200 ریال کے اندر بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ جانور مل جاتا ہے، اور یہ بدنہ جو بھی ہوگا یہ تو 200 ریال کا جو ہے وہ جانور آف سیزن میں ملتا ہوگا۔ صحیح، جیسے جو حج کے مہینے نہیں ہوتے یا عمرے کے سیزن نہیں ہوتے، لیکن عام طور پر 400 سے کم بہت مشکل ہوتا ہے۔ یعنی اگر رقم نہیں ہے اسی وقت کرنے کی تو اپنے وطن میں آ کر بعض لوگوں کے ساتھ جیسے ان سے جو اپنے اخراجات وہ لے کر گئے تھے اپنے حساب سے، پتہ چلا کہ ان کے اوپر تو 2 دم ہے۔ صحیح ہے، اب 2 دم کا مطلب 800 ریال، صحیح ہے، ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے تو تاخیر اس میں کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں ان کو دم دینا ہوگا اور کسی کو وکیل بنا کر بھیجنا ہوگا، سرزمین حرم پر ہی دم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ گلشن اقبال سے تھے ہمارے ایک سائل، تو یعنی مینا کے اندر راتیں گزارنی تھی، اب ان کے ساتھ والدہ بھی ہیں، بہن بھی ہیں، تو مینا کی بجائے عزیزیہ میں جو ہوٹلس ہوتے ہیں وہاں انہوں نے راتیں گزاری، پھر وہاں سے ڈائریکٹ وہ دن گزارنے کا کہہ رہے ہیں، رات گزارنے کا نہیں کہا انہوں نے، دن، یعنی وہی ٹھہر گئے وہ۔ اگر تو دیکھیں یہ وہیں ٹھہر گئے ہی نہیں صحیح، مینا میں، تو جو سنت موقدہ ہے مینا کا قیام وہ ان کا ترک ہوا۔ صحیح، اور بہرحال یہ اس سنت کے تاریخ تو کہلائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جنایت کے حوالے سے جو صدقہ وغیرہ یا کوئی اور چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، نہ تو صدقہ ہے نہ کوئی دم وغیرہ ہے۔ روزے انہوں نے رکھ لیے، چلیں غلطی کے بعد نیکی کر لینی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن وہ روزے رکھنا بھی ضروری نہیں تھا۔ صحیح، اگر یہ دن کے وقت گئے صرف رات کو آ گئے دوبارہ، صحیح، تو جو مینا میں رات گزار لیتا ہے تو اسے تارک سنت نہیں کہا جائے گا، صحیح، کیونکہ رات گزارنے والا قیام کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایک سائل تھے ہمارے، انہوں نے سوال یہ کیا کہ قربانی ہو گئی، اب حلق کرنا ہے تو آپس میں کر سکتے ہیں؟ جب وہ موقع آ جائے کہ اب کچھ نہیں کرنا، حلق کرنا ہے، اسے وقت تحلل بھی کہتے ہیں۔ نہیں، جیسے وہ اپنا حلق خود کر لیں، میں اسی طرح جب وہ موقع آ گیا کہ اب حلق کرنا ہے، صحیح، جیسے عمرے میں صحیح کے بعد وہ موقع آتا ہے، ٹھیک ہے، حج میں قربانی کے بعد وہ موقع آتا ہے کہ اب حلق کرنا ہے، تو ایسے موقع پر اپنا بھی جو ہے وہ حلق کر سکتا ہے، کسی اور کا بھی۔ ٹھیک ہے۔ ایک سائل تھے ہمارے، دم کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تھا کہ یعنی دم تو حدود حرم میں ہی کرنا تھا، لیکن وہ گھر آ گئے، یعنی باب المدینہ کہتے ہیں، یہاں کراچی پہنچ گئے، کسی کو وکیل بنا دیا، تو اس صورت میں یہ بھی تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ خود جائیں، تو دیکھیں بعض چیزیں بڑی آسان ہوتی ہیں، انہیں مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ صحیح، اب اگر تو صاحب استطاعت ہیں یا ان کا مطلب کوئی جانا رہتا ہے، پتہ ہے ان کو کہ بھئی اگلے سال میں نے جانا ہے، تو اور بات ہے، لیکن عمومی طور پر جانے والے زندگی میں 1 دفعہ 2 دفعہ جاتے ہیں، تو ایسے افراد کے لیے جب آسانی ہے کہ وہ کسی کے ذریعے بھیج دیں تو پھر آسانی پر عمل کرنا چاہیے۔ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، صحیح، اور پیسہ جو ہے وہ آنے جانے والی چیز ہے، آج ہاتھ میں ہے کل ہو سکتا نہ ہو، کسی کے ذریعے بھیج دیں، اور اگر آف سیزن ہے، رش کا موقع نہیں ہے، تو اسے کہیں آپ جا کے اپنے ہاتھوں سے خود ذبح کر آئیں، اور بہتر یہ ہے کہ آف سیزن میں ہی کسی کو بھیجیں، کیونکہ رش کے ایام میں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح، جیسے آج کل کے جو ایام ہے اس میں تو جانور ہی نہیں ملیں گے۔ صحیح، جب حج ہو گیا تو لاکھوں لاکھ جانور ذبح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ممکن ہے جانوروں کی شارٹیج ہو جائے۔ صحیح، منڈیاں جو ہے نا وہ ایسے موقع پر لگانے نہیں دیتے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا باب المدینہ میں اس قربانی کے سیزن کے علاوہ مختلف جگہوں پر جانور کھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، لیکن جب یہ سیزن آتا ہے تو سب جگہ سے جانور ختم کر دیتے ہیں، چھاپے پڑتے ہیں، پابندیاں لگ جاتی ہیں، تو وہاں بھی یہ موقع ہوتا ہے کہ عام آدمی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا جانور ملے گا کہاں۔ صحیح، تو آف سیزن میں جانے والوں کو جو ہے وہ رمضان میں بھی خیر جانوروں پہ اتنا رش نہیں ہوتا، صحیح، حج کے
جو موسم ہے اس موسم میں جانوروں کے حوالے سے بڑے مسائل ہوتے ہیں. صحیح. تو کسی کے ذریعے اگر یہ بھیجیں گے تو دم ادا ہو جائے گا. امید ہے کہ ہمارے ان سائل کو بھی ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. آگے چلیں. جی. مکہ المکرمہ کی زیارتیں. سوچ رہا ہوں کہ کچھ جو ہے وہ ایک قدم مدینہ منورہ میں بھی رکھ دیں جا کے, وہاں کی برکتیں نصیب ہو جائیں. مکہ المکرمہ میں بڑی پیاری پیاری زیارتیں ہیں. جنت المالا ہے. جنت المالا میں بڑے ہی جلیل القدر صحابہ اور صحابیات کے مزارات ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف بھی وہیں پر ہے. صحیح. تو جنت المالا کے باہر سے زیارت کریں. اندر جو ہے وہ راستے بھی ہیں, گاڑیاں بھی چلتی ہیں, تو اندر نہ جائیں. نہ جانے کس صحابی کی قبر پر روڈ بنا دیا گیا ہو, صحیح بات, کیا معاملات ہوں. باہر کھڑے ہو کر فاتحہ کریں. فاتحہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. تو جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ غلط کام نہیں کر رہا ہوتا. یہی طریقہ ہوتا دعا کرنے کا. وہ اصالِ ثواب ان کی نظر کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو جنت المالا ایک بڑا ہی جو ہے پر نور مقام ہے. جنت المالا ضروری نہیں کہ ٹیکسی وغیرہ میں جائیں. آپ جو ہے وہ مولد شریف کی طرف چلے جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ولادت گاہ ہے, یعنی مروہ سے نکلیں, جس طرح باب السلام ہے اس طرح سے نکلیں. صحیح. اور بمشکل 20 منٹ کی واک پر بندہ مسجد جن آ جاتی ہے. مسجد جن سے تھوڑا سا آگے جو ہے جنت مالا آ جاتا ہے. 2-4 افرادوں بڑے آرام سے گفتگو کرتے ہوئے جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا. صحیح. وقت کتنی جلدی کٹ گیا ہے. اور جو زیارتیں ہیں وہ قدرے دور ہیں. حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مزار شریف مسجد عائشہ جہاں ہے اس سے آگے اسی روڈ پر واقع ہے. تو کسی دن جو ہے وہ مسجد عائشہ جب جانا ہو عمرے کی ادائیگی کے لیے, احرام باندھنے کے لیے, کیونکہ وہ حرم سے باہر ہے تو عمرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حرم سے باہر جا کر احرام باندھا جائے. صحیح. اب وہ حرم سے باہر کہیں سے بھی جائیں تو ٹیکسی والے سے کہیں کہ ہمیں پہلے وہاں جانا ہے اور پھر یہاں آنا ہے. صحیح. تو وہ ممکن آپ کو لے جائے. تو حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف مکہ المکرمہ میں ہے. بالکل روڈ کے کنارے ہے, مین روڈ کے کنارے ایک قبر ہے, چار طرف دیواری ہے, اور قبر شریف کے گرد بھی جو ہے ایک اینٹ کی جو ہے وہ 1 اینٹ کی دیوار ہے. جی. چھوٹی سی. اس کے علاوہ مقام نزول وحی غار ہرا مکہ المکرمہ کی وادیوں میں ہے. وہ مقام جہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جا کر عبادت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. بلکہ بزرگوں نے لکھا کہ ہر روزانہ جو اولیاء ہیں جو دنیا سے پردہ کر گئے وہ اور جو زندہ ہیں وہ, ان سب کی روحانی بیٹھک ہوتی ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں. اور وہ بیٹھک کہاں ہوتی ہے اس پر مختلف اقوال ہیں. حضرت مولانا غلام جیلانی میٹھی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ بیٹھک غار ہرا کے مقام پر ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو غار ہرا جانے کے لیے سب سے بہترین جو وقت ہے وہ ہے رات 12 بجے کے بعد کا. صحیح. جبکہ قافلے پورا قافلہ ہو, بہت سارے لوگ ہوں, کیونکہ وہاں دشواریاں بھی ہو جاتی ہیں. صحیح. تو رات 12 بجے کے بعد چڑھنا شروع کریں. چاندنی رات ہو بہتر ہے. وہ لائٹ وغیرہ کا انتظام کر لیں, وضو کر جائیں. بوڑھوں کو ہرگز نہ لے کر جائیں. صحیح. قطعاً نہ لے کے جائیں. بہت مشکل ہے چڑھنا. میرے جیسے آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, تو بوڑھے تو کہاں چڑھیں گے. ہاں کوئی دیہاتی بوڑھا ہے تو وہ چڑھ جاتا ہے. صحیح. بڑے چست ہوتے ہیں, ان کی جو ہے وہ محنت مشقت کی عادت ہوتی ہے, دیکھا ہے کہ چڑھ جاتے ہیں. تو پھر یہ کہ وہاں رات کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں رش نہیں ملے گا. صحیح. ورنہ تو غار ہرا کی زیارت دور سے کر آئیں گے آپ. صحیح.
تو رات کو جانے میں یہ ہوگا کہ 2-3 بجے تک پہنچ جائیں گے، وہاں عبادت کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ اللیل ادا کریں، صحیح، وضو ہو تو فجر وہیں ادا کر لیں، ورنہ پھر نیچے اتر جائیں۔ غار ثور مکہ المکرمہ میں واقع ہے، سبحان اللہ، وہ جگہ جہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے دوران تشریف لائے۔ اچھا، بڑی کمال کی بات یہ ہے، کل ہی میں نے خبر پڑھی کہ غار ہرا کی صفائی کے لیے بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور جو میونسپل کمیٹی ہے وہ کچرے کے ڈبے رکھ رہی ہے اور صفائی ستھرائی کے انتظام کیے جا رہے ہیں۔ تو غار ہرا پر اگر چڑھنا کوئی ناجائز بات ہے تو یہ سب اہتمام نہ ہو رہے ہوتے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادت ہوتی تھی کہ وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درخواست کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نیا گھر بنایا ہے، میں یہ چاہتا ہوں آپ میرے گھر میں آ کے نماز ادا فرما لیں۔ سبحان اللہ، بخاری شریف میں حدیث ہے، تو میں اس جگہ کو جائے نماز بنا لوں گا۔ سبحان اللہ، تو ان کے لیے برکت کی بات ہوتی تھی کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے وہاں وہ نماز ادا فرمائے۔ صحیح، تو نماز ادا فرمائی یا نہیں فرمائی یہ ایک الگ بات ہے، نماز فرض بعد میں ہوئی ہے، لیکن آپ نے عبادت تو فرمائی ہے وہاں پر، یہ بات تو قطعی اور یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح، قرآن وہاں نازل ہوا ہے تو مبارک جگہ ہے۔ اللہ کا عذاب جہاں نازل ہو وہاں بھاگنے کا حکم ہے، صحیح، اللہ کی رحمت جہاں نازل ہو وہاں تو جانے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، تو وہ جگہ تو فضیلت کی جگہ ہوگی، صحیح، وہاں جانا نہ تو کوئی شرک ہے، نہ کوئی بدعت ہے، نہ کچھ اور ہے۔ اتنا کافی ہمارے لیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، تو غار ثور بھی جو ہے ایک مبارک مقام ہے۔ پھر مکہ المکرمہ میں حدیبیہ کا مقام ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر قدیم مسجد ہوا کرتی تھی، وہ تو آج کل مطلب کہ اس کے آثار باقی ہیں، صحیح، لیکن حدیبیہ کا وہ مقام ہے کہ جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وہاں تک آئے، پھر معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ، صحیح، اور پھر احرام اتارے کر واپس تشریف لے گئے۔ تو حدیبیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے دور وہ جگہ ہے جہاں حرم دور پڑتا ہے، صحیح، شاید 20-22 کلومیٹر دور ہے۔ تو وہ جو جانب ہے وہاں حرم جو ہے وہ کافی پھیلا ہوا ہے، صحیح، اور اس کے باہر جاتے ہیں حدیبیہ کا جو مقام ہے، کچھ مقام حرم کے اندر ہے، کچھ مقام باہر ہے، اور جو آج عرف عام میں جسے حدیبیہ کہتے ہیں وہ باہر ہی ہے۔ صحیح، جہاں مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں جا کر لوگ مطلب کہ احرام کی نیت کرتے ہیں، وہ جگہ قطعاً باہر ہے۔ صحیح، اسی طریقے سے جیرانہ کا مقام ہے، جیرانہ کا مقام بھی مکہ المکرمہ سے دور نواحی علاقے میں ہے۔ جنگ حنین وہاں لڑی گئی تھی، اور شہدائے حنین کے وہاں مزارات ہیں، بڑی مبارک جگہ ہے، بہت فضائل یہاں کے بیان کیے گئے، اور خاص طور پر یہاں ایک کنواں ہے، بالکل مسجد کے برابر میں ہی ہے کنواں، کوئی پوچھے تو بتا دیتے ہیں لوگ، تو وہاں کا بھی پانی بڑا مبارک پانی ہے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں اور بھی زیارتیں ہیں، مسجد جن ہیں، جیسے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں نماز پڑھائی، جہاں آیات نازل ہوئے، مطلب مختلف تصورات ہیں، یعنی کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ صحیح، ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ارد قرآن ہے، صحیح، قرآن میں ان کا ذکر ہے، غار ثور کا ذکر ہے، صحیح، مسجد جن کا ذکر ہے۔ تو جن مقامات کا ذکر قرآن میں آیا ہے، بندہ بار بار پڑھتا ہے، تو ان مقام کو دیکھنا بھی ایک مقدس چیز ہے، کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ صحیح بات۔ تو اور بھی جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں بعض مقامات ہیں، کچھ اور مساجد وغیرہ ہیں جی، تو ان کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد خیف ہے، مسجد خیف میں اگر حج کے دوران مطلب مینا کے جو ایام ہیں اس دوران جانا چاہیں گے تو شاید پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ ملے، تو مسجد خیف کی اندر سے زیارت کرنی ہے، وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ مینا شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے یا 2-4 دن پہلے چلے جائیں، صحیح، وہاں جا کے نماز پڑھیں، دیکھ لیں، مبارک مقام ہے۔ صحیح، کہ حج کے جب ایام چل رہے ہوں گے، مینا میں جب لوگ موجود ہوں گے، مسجد خیف میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اسی طرح میں جیسے زیارتوں کی بات چل رہی ہے تو شیخ طریقت امیل سنت کی ایک کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، ماشاءاللہ، تو اس کے اندر
مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے جو چند مقامات آپ نے ارشاد فرمائے تفصیل سے اس میں ذکر ہے. اگر مدنی چینل کے ناظرین اس کتاب کو حاصل کر لے کے اپنے ساتھ لے جائیں گے واقعات بھی ہیں. بہت پیاری کتاب. بہت پیاری کتاب. بہت پیاری کتاب. جی اگر کال سے تو دیجیے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سعید بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر حج سے پہلے پاکستان سے ہماری فلائٹ مدینہ طیبہ کے لیے اور مدینہ طیبہ سے ہم حج سے پہلے جو ہے کہ آتے ہیں اگر مکہ معظمہ اور عمرہ کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہم نفلی عمرہ دوبارہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ آپ ریاست پر جاتے ہیں مدینہ پاک جائیں گے تو وہاں جب جاتے کرتے جیسے جتنے بھی مسجدیں جہاں بھی ریاستوں پر جاتے ہیں وہاں ہم کو نفل کے لیے کیا کرنی ہے؟ جی تو مسجد پڑھنا ہے یا کیا حیت کرنی اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو حجی وہاں پر مینا میں جو قربانی کرتا ہے وہ تو حج کے ساتھ ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ وہ پاکستان میں کوئی وکیل مقرر کر کے جائے کہ وہ یہاں بھی اس کے نام کی قربانی کرے یا جو ادھر مینا میں قربانی کر لے گا وہی کافی؟ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں. سعید بھائی راولپنڈی سے تھے. ڈائریکٹ مدینہ فلائٹ گئی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ظاہر بات یہ بغیر احرام کے جائیں گے اور پھر جب مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ جانے لگیں گے تو پھر ان کو احرام باندھنا پڑے گا. اور اب یار علی مقام آتا ہے وہاں میقات ہے. صحیح. تو اس میقات پر جا کر لازمی طور پر ان کو احرام باندھنا ہے. ایک اور بھی میقات آگے آتی ہے. صحیح. تو پھر اگر ایسی صورتحال ہو کہ دو میقاتیں آتی ہوں تو دوسری میقات پر بھی احرام باندھ سکتے ہیں. صحیح. لیکن اس میقات کا نہ انہیں پتہ چلے گا نہ کوئی بتائے گا اور ممکن ہے روٹ ایسا ہو کہ وہ کوئی نشاندہی نہ ہو. صحیح. تو اب ان کا ایک سوال اور بھی تھا کہ وہاں جا کر اب یہ کیا کریں. وہ عمرہ انہوں نے کر لیا. وہ عمرہ حج تمتع کا ایک حصہ تھا. اب حج سے پہلے عمرے نہ کریں زیادہ بہتر ہے. صحیح. ایک اور وجہ ہے کہ کثرت عمرہ میں ویسے اختلاف ہے. صحیح. تو بہتر ہے اس اختلاف سے بچیں. دوسرا یہ ہے کہ جو مشقت ہے اس کی وجہ سے بیمار نہ پڑ جائیں. یعنی جس عبادت کے لیے آئے ہیں اور جو آگے جا کے دشواریاں اٹھانی ہیں قوت مدافعت نہیں رہی پاؤں زخمی ہو گئے ایڑیاں چھل گئیں بخار میں پڑ گئے تو پھر مسائل ہوں گے. صحیح. عمرے حج کے بعد کریں یہ زیادہ بہتر. صحیح. ہمارے ایک سائل تھے مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ زیارتیں ہیں تو وہاں کیا کریں؟ زیارتوں کے وقت زیارتیں کرتے رہیں یا کچھ ذکر و اذکار کریں نوافل پڑھیں؟ دیکھا جائے تو بڑا ہی اہم سوال ہے. ہر زیارت کے اپنے تقاضے. صحیح. جیسے کوئی مسجد قباء گیا ہے تو مسجد قباء میں جا کر نوافل پڑھنے کی تو ویسی فضیلت ہے. صحیح. تو وہاں نماز پڑھی جائے گی. صحیح. کوئی جو ہے وہ شہدائے احد کے مزار پر گیا ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. صحیح. جب بقی شریف میں جا کے حاضر ہوا ہے تو یہاں جو ہے وہ الگ طریقہ ہے. سب سے پہلے سلام کرنا ہے پھر ایصال ثواب جو ہے وہ کرنا ہے. صحیح. تو قرآن پاک کی آیات پڑھنی ہے سورتیں پڑھنی ہیں ایصال ثواب کر کے جو ہے وہ ان کی نظر کرنا ہے ایصال ثواب اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے. صحیح. پھر بعض زیارتیں ایسی ہیں کہ ان کی فضاؤں میں جا کے راحت محسوس کرنا ہے. خود اپنی کیفیت یہ بنانی ہے کہ یہ وہ پر نور فضائیں ہیں جہاں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں وابستہ ہیں. جیسے بیر غرس وہ کنواں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کے پانی سے غسل دیا گیا تھا. اب وہاں ایک فضاؤں میں محسوس کرنا ہے کہ ان فضاؤں میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں وابستہ ہیں. صحیح. پورا مدینہ پورا مکہ ہی جو ہے نا وہ زیارت گاہ ہے. سبحان. مکہ المکرمہ میں مصلہ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہاں تھا. ہجرت مسجد یہاں پر ہے. صحیح. تو شار ابراہیم الخلیل اس کی بھی مناسبت کی وجوہات ہیں. مسجد عائشہ جو ہے
اس کی اپنی وجوہات ہیں. پھر آگے جا کے جو ہے جربل جو علاقہ ہوا کرتا تھا اب تو وہ علاقہ صاف ہو گیا. صحیح. اور وہاں کنواں ہے بے رتوا, بالکل اکیلا کھڑا ہوا ہے وہ کنواں, وہ ایک زیارت گاہ ہے. تو دیکھا جائے تو چپے چپے پہ زیارت گاہیں. اب یہ ہے کہ بعض جگہ پہ یہ کہ دعائیں کرنی ہوتی ہیں, بعض جگہ پہ صرف جو ہے وہاں جا کے آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہوتی ہیں, دل ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے. جیسے اوت پہاڑ کو دیکھنا, اب اوت پہاڑ کے پاس اگر جائیں تو خاص طور پر وہ جگہ پیچھے سے ہو کر جب جائیں, اس کو کبھی کھول دیتے ہیں پھر لوگ بند کر دیتے ہیں, پھر لوگ کھول لیتے ہیں, پھر بند کر دیتے ہیں, کھول لیتے ہیں. پچھلے سال سنا تھا کہ بند تھی. تو وہ جگہ کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب زخمی ہوئے تو پھر جب آپ آگے بڑھے تو اس پہاڑ نے راستہ دیا, پہاڑ میں شگاف پڑا, یعنی پہاڑ پھٹ گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کر آرام فرمایا. اس جگہ بہت خوشبو آتی ہے, بہت خوشبو آتی ہے. اس خوشبو کی بنیاد پر وہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں. صحیح. اب نہ جانے کون ایسا شکی القلب وہاں مینگنیاں میں ڈال دیتا ہے, ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے مینگنیاں پڑی ہوئی, لیکن بہرحال بہت لوگ آتے. خوشبو ہوتی ہے. اب ایسی مبارک جگہ ہے جس کو دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو وہاں وہ بدوی بچے اور حبشی بچے گھوم رہے ہوتے ہیں, آئے ہم آپ کو دعا پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. اب وہ دعا کیا پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ ایک حدیث پاک پڑھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ اوت پہاڑ ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. وہ حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں, حقیقت میں دعا نہیں ہے, اوت پہاڑ کی فضیلت ہے. اب اوت پہاڑ کے پاس جا کے دعا کیا مانگیں گے؟ یہ ہے کہ اس کی زیارت کریں, آنکھوں کو ٹھنڈا کریں, دل کو ٹھنڈا کریں, یہی کافی ہے. صحیح. مجھے یاد ہے اچھی طرح مسجد الحرام شریف میں ایک زیارت گاہ ہے. مسجد شریف میں بہت سارے زیارت گاہیں. صحیح. جیسے کوئی باب فہد سے آئے مطاف کی جانب, تو اترتے ہوئے سیدھے ہاتھ پر باب عزیز کی طرف اگر جائے تو پوری مسجد میں کہیں بھی براؤن ماربل نہیں ہے. صحیح. دیوار پر کچھ حصہ مسجد کا وہ ہے جس کی دیواروں پر براؤن ماربل ہے. صحیح. اور ٹھیک ٹھاک بڑے فاصلے پر, یعنی کوئی یہ نہیں کہ 2-4 فٹ ہوگا, کم از کم 10-12 فٹ سے زیادہ ہوگا. اچھا, ابھی جو توسیع ہو رہی ہے اس میں ہوگا وہ؟ ہاں, وہ تو پرانی جگہ توسیع وہاں نہیں ہو رہی, اس جانب توسیع نہیں ہو رہی, توسیع دوسری جانب ہو رہی ہے. جہاں باب عمرہ باب فتح تھا اس جانب توسیع ہو رہی ہے. وہ ماربل وہ جگہ ہے جہاں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے معراج کو تشریف لے گئے تھے. اس جگہ کی نشانی کو باقی رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. ناسی ماربل لگایا گیا ہے, اور یہ کوئی ترکوں کی تعمیر نہیں ہے. صحیح. بعد کی تعمیر میں جو ہے وہ یہ اس جگہ کو باقی رکھا ہے. تو اس کے تھوڑا آگے ہی ایک پلر ہے. اس پلر کی علامت یہ ہے کہ اس کے برابر میں شاید ویل چیئر کے لیے اترنے کی بھی جگہ ہے, اور وہ پلر عام پلروں سے ذرا ممتاز ہے. ہوتا ہے جس طرح وہ چت کبرا سا رنگ ہوتا ہے. صحیح. تو ماربل لگا ہوا نہیں ہے, سیمنٹ اس انداز کی ہے, اور لوگوں کے چومنے کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے وہ چکنی سی ہو رہی ہے. صحیح. اور اتنی خوشبو آتی ہے اس میں, ہاتھ لگائیں تو خوشبو آتی ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں براق باندھا گیا تھا. سبحان اللہ. براق زمین پر باندھا گیا تھا, زمین پر مٹی پڑ گئی اور مٹی آ گئی, ماربل آ گئے, اس پر پلر کھڑا ہوا, پلر میں خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو مجھے یاد ہے میں بس برکت لے رہا تھا اس پلر سے, ہاتھ لگائے ہوئے, دور سے بابا جی آ رہے, اور ٹھنڈ پہ گئی ہے. میں نے کہا الحمدللہ پہ گئی ہے. تو یہی خوشی ہوتی ہے, یہی ہماری روحانیت ہے. الحمدللہ. ہم آزاد ہیں کہ جو جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس چیز پر عمل پہ رہا ہوں. تو بہت ساری زیارتیں ہیں. مدینہ منورہ بھی حاضری, مدینہ تو ایک مرتبہ جو ہے وہ واجب ہے, واجب ہے. اور جب مدینہ منورہ قافلہ روانہ ہو تو بالخصوص یہ نیت کر کے جائیں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. سبحان اللہ. تو اب حج سے پہلے جانا ہو یا حج کے بعد جانا ہو، عید سے بھی زیادہ خوشیوں کا موقع ہے. مطلب ایک عشق کے معراج ہے نا. سبحان اللہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہونا، یعنی اس بارگاہ میں حاضر ہونا جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے سب نعمتیں عطا فرمائی. ساری نعمتیں. تو مدینہ منورہ میں نہ تو دم ہے، نہ صدقے ہیں، نہ ایک گناہ کا کے بدلے 1,00,000 گناہ لکھے جانے کا معاملہ ہے. صحیح. راحتیں ہی راحتیں. بس وہاں ایک چیز ہے، دل کو حاضر رکھنا ہے. غافلوں کے لیے وہ کچھ نہیں ہے. صحیح. مطلب ملتا تو پھر بھی ان کو بھی ہے، لیکن وہ جو ترقی ہے نا، وہ جو ذوق ہے، وہ جو قرب ہے، اور وہ جو ایک بندہ جب آئے واپس تو روتی ہوئی آنکھ لے کر آئے، ہجر اور فراق لے کر آئے، تو غفلت میں ٹائم گزرے گا تو پھر یہ کیفیات نہیں ملیں گی. تو بارگاہ جتنے دن مدینہ منورہ میں رہیں، مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کریں، ہر نماز کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سلام عرض کریں، وقتاً فوقتاً شہدائے احد کی بارگاہ میں چلے جائیں، بقیع کی طرف چلے جائیں، اور بس جب بھی بارگاہ رسالت میں جانا ہو تو بس اس راستے سے ہی نگاہیں جھکا لیں اور اپنے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کریں کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. انبیاء کا جسم جو زمین پر حرام کر دیا گیا ہے، ان کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم عام قبرستان میں جب جاتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، ان کی طرف سے جواب آتا ہے. سبحان. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جواب نہ آئے یا وہ آنے والوں کو نہ پہچانے، یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان سلام دیتے رہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے رہے. تو یہاں اگر کچھ نہیں تھا، یہاں صرف مٹی ہے، قبر ہے، تو پھر یہاں تو کوئی حاضری دیتا ہی نہیں. صحیح. بڑی بڑی ہستی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر یہاں جست اقدس نہ ہوتا تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار قائم نہ کرتا. صحیح بات. سازشیں نہ ہوتی جس میں عطر کو لے جانے کی. صحیح. یہودیوں تک کا یہ نظریہ ہے کہ ان کے نبی کا جسم موجود ہے. صحیح. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں، یعنی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی موت آنی تھی اور آئی. موت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس موت کے بعد جو زندگی ملتی ہے، وہ شہداء کو جو زندگی ملتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی زندگی کو، اس زندگی کو بطور فضیلت کے بیان کیا ہے، جگہ جگہ پہ بیان کیا ہے. تو انبیاء جو ہیں وہ شہداء سے بھی افضل ہیں. تو عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں اسی طرح حیات ہیں جیسی زندگی کی حیات ہوتی ہے. سبحان اللہ. جو موت آئی وہ آئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات جاویدانی عطا فرمائی ہے. تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، امتیوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں. تو اب ایک امتی کو سوچنا چاہیے کہ میں کس کی بارگاہ میں آ رہا ہوں. اور یہ بڑا امتحان ہے کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے، وہ دیکھ رہے ہیں. نہ جانے مطلب وہ ہمارے دلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر کو بھی، ظاہر کو بھی، باطن کو بھی، سب چیزوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں. تو پھر جو حاضری کی کیفیات ہیں وہ یکسوئی سے ہونی چاہیے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے سلام عرض کرے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، پھر تھوڑا آگے سرک کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، پھر تھوڑا درمیان میں آ کے دونوں شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام عرض کرے. اور اس بات کا دھیان رہے کہ یہ مقام رحمت ہے. سبحان.
یعنی ایک شخص جو ہے وہ سخت بارش کا موسم ہو، بعض اوقات ہوتا ہے نا سخت حبس ہو جاتی ہے اور ہوا چل نہیں رہی ہوتی اور پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں اور بارش ہو جائے ایسے میں، تو کیا ہوگا؟ گرمی میں بندہ باہر نکلے گا، نہائے گا، وہاں کھڑا رہے گا، اس بات کو پسند کرے گا کہ وہاں تر و تازہ ہوتا رہے، اس کا جسم جو ہے وہ توانا ہوگا۔ تو جو روزہ اطہر ہے، یہاں 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 شام نازل ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ رحمت کے ملائکہ ہیں، اور یہ تمنا اور التجاؤں کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ یہیں رہے، لیکن انہیں موقع اتنا دیا گیا ہے۔ تو یہ جگہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ سلام کیا اور چلے گئے، جتنا ہو سکتا ہے ٹھہرے، کوئی کباط نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، قرآن و سنت نے کہیں بھی منع نہیں کیا، اور اگر منع ہوتا تو روزہ رسول پر وہ آیت نہ لکھی ہوتی کہ جو لوگ نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز بلند کرتے ہیں تو وہ عقل والے نہیں، یہ آیت نہ لکھی ہوتی۔ تو نبی اکرم علیہ السلام زندہ ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر جتنا صلاۃ السلام پیش کیا جا سکتا ہے، عرض کیا جا سکتا ہے، صلاۃ السلام عرض کیا جائے، پھر یہاں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ طلب کیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کی خیرات مانگی جائے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے، دعا کے لیے توجہ اور خشوع بنیادی شرط ہے۔ ممکن ہے آپ ہاتھ اٹھائیں اور بعض لوگوں کو اس سے جو ہے وہ چڑ آئے اور وہ آپ کا رخ پھیر دیں، وہ جگہ رخ پھیرنے پیٹھ دکھانے کی نہیں ہے۔ ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں پیٹھ دکھانا بے ادبی سے تصور کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ تصویر کھنچوانے کے لیے پیٹھ دکھا رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ، کہ بھئی میں پوز لیتا ہوں، یوں کیمرہ ہے اور یوں منہ کریں گے کہ یہ سنہری جالیوں کو روبرو آ جائیں۔ وہ جگہ کوئی تصویر بنانے کی ہے؟ وہاں تو صحابہ کرام علیہم رضوان جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو ان کی یہ کیفیات ہوتی کہ پرندے ان کے جسموں پر یہ سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ جامد لکڑیاں ہیں، اس طرح ان کی کیفیات ہوا کرتی تھی۔ تو وہاں نہ تو کیمرہ استعمال کرنا ہے نہ کچھ اور، اپنی توجہ، اپنی عقل، اپنی دانش، یہ ہر طرح سے یکسو ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ہے۔ پھر وقتاً فوقتاً نمازوں کے بعد جتنے دیر تک ذوق باقی رہے یا موقع رہے، بعض اوقات رش ہوتا ہے، کھڑے نہیں ہونے دیتے، چلیں، اور لوگوں نے بھی آنا ہے۔ رات میں یہ ہے کہ کچھ وقت مل جاتا ہے، پھر مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے جائیں، اصحاب صفہ کا چبوترا ہے اس پر نوافل ادا کیے جائیں، مسجد المدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ بہت ساری زیارتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر باب السلام کی طرف جایا جائے تو یہاں چھوٹی چھوٹی مختلف مساجد ہیں، مسجد علی ہے، مسجد عثمان ہے، مسجد عمر ہے۔ تو یہ وہ مساجد ہیں کہ جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جہاں عید کا خطبہ دیا وہاں یادگار قائم کر دی گئی ہے، مسجد بنا دی گئی ہے۔ مسجد استراحت بھی ہے جو عہد کی طرف جائیں تو راستے میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بھی کچھ مقامات ہیں، مسجد ابو ذر ہے، مساجد بے شمار یہ تعمیر کی مقامات گئی ہیں مقدس۔ تو جتنا عرصہ رہیں بادب رہیں اور غفلت میں نہ گزاریں، خواہ مکہ المکرمہ ہو یا مدینہ المنورہ ہو۔ جن لوگوں کو حاضری نصیب ہوئی انہیں حاضری مبارک ہو، اور میرے جیسے جو لوگ نہیں جا سکے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اور ہمارا سلام عرض کریں۔ ہماری مدنی چینل کی جو ٹیم ہے، ہمارے کیمرہ مین ہیں، ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، MCR PCR کے جو لوگ ہیں، ان کا سلام بھی مزار اقدس پہ بارگاہ رسالت میں عرض کریں۔ شہدائے احد، شہدائے اپنا عہد ہوئے، جنت المالا، جنت البقیع میں سلام عرض کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے والوں کا حج قبول فرمائے۔ ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی سے معاف فرمائے، اور ہمارا یہ بولنا سننا سنانا بھی قبول فرمائے۔ سلسلے کی آخری کال۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم سعودی عرب جدہ میں رہتے ہیں، ہم نے حاجی کرنا ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم کہ احرام ادھر سے ہم باندھ کے جا سکتے ہیں مکہ میں یا مسجد عائشہ سے بھی باندھ سکتے ہیں جا کے احرام؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حبیب الرحمان بات کر رہا ہوں جی۔ مجھے یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ ہم بال کترواتے ہیں یا حلق کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہی ضروری ہے جو باریک چارجیبل مشین ہوتی ہے اس سے بھی کروا سکتے ہیں یہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بلال رضا تاری مرکز رولیا لاہور سے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی پر کئی دم واجب ہوں تو وہ ایک دم دینا ہوگا یا 3 یا 4 دم واجب ہیں، 3 یا 4 ہی اس کو قربانیاں کرنی پڑیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جیسا تو ہوٹل کے اندر غسل کرتے وقت میں نے احرام کے نیچے تولیہ باندھ لیا تھا، پھر اس کے بعد میری وائف بیمار تھی اور بچے ساتھ تھے میرے، پھر میں مدینے سے مکے کی طرف چل پڑا اور مجھے خیال نہیں آیا کہ میں نے تولیہ نیچے باندھا ہوا ہے اپنے احرام کے نیچے۔ پھر اس کے بعد میں نے جب عمرہ وغیرہ کر لیا، عمرہ وغیرہ کرنے کے بعد پھر جب میں واپس واش روم میں آیا اپنے کمرے میں تو میں نے دیکھا کہ وہ احرام کے نیچے تولیہ بھی میرا بندھا ہوا تھا۔ میں نے اس نیت سے باندھا تھا کہ میں کمرے میں جا کے اپنا یہ احرام باندھ کے تولیہ اتار دوں گا، مگر میری وائف بیمار ہو گئی تھی، بچے میرے ساتھ تھے، تو اس وجہ سے تھوڑا پریشانی گھبراہٹ میں میرے کو یاد نہیں رہا اور میں وہ اتار نہیں سکا۔ اب یہ اس وجہ سے پوچھنا یہ ہے کہ میرے اوپر یہ دم ہوتا ہے کیا، میرے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے دم وغیرہ دینا ہے، وہاں پر میں کس طرح یہ کروں؟ یہ انشاءاللہ جواب عرض کرتے ہیں۔ ایک پچھلی کالز میں سے ایک کال تھی ہماری مینا میں قربانی کے حوالے سے تھی، وہ پاکستان پہنچ گئے، کسی کو وکیل کر دیں قربانی کے حوالے سے۔ اس کا جواب نے دیا تھا، کر سکتے ہیں، کر سکتے، ٹھیک۔ جدہ سے ہے کہ جدہ سے یہ اب آ رہے ہیں تو احرام باندھ کرائیں گے؟ دیکھیں جدہ سے جو لوگ جائیں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہل سے احرام باندھیں۔ صحیح۔ مسجد عائشہ سے پہلے بھی ہل ہے، لیکن ہل کیا ہے تھوڑی سی اگر وضاحت ہو جائے۔ 3 حصے ہیں بنیادی طور پر۔ صحیح۔ ایک حصہ ہے حرم، ایک حصہ ہے وہ جو میقات کے باہر ہے، اور ایک حصہ وہ جو میقات کے اندر ہے اور حرم سے باہر ہے۔ صحیح۔ میقات کے اندر اور حرم سے باہر جو حصہ ہے اسے ہل کہتے ہیں۔ تو دیکھیں جب ہم بس کے ذریعے جا رہے ہوتے ہیں نا بائی روڈ، تو پہلے حرم شروع ہو جاتا ہے، مسجد عائشہ والا حصہ بعد میں آتا ہے، تو احرام انہوں نے ہل سے باندھنا ہے، حرم سے نہیں باندھنا۔ اب وہ ہل کہیں بھی ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ حبیب الرحمان صاحب تھے، حلق یا جو تقصیر کرنی ہے تو اس طرح شرط ہے یا کسی مشین سے بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کسی نے مشین میں اگر پھیری ہے تو تقصیر تو ہو گئی۔ صحیح۔ اس کے بال جو ہے وہ ایک پورے سے بڑے تھے، یہ ضروری نہیں تقصیر میں کم از کم چوتھائی بال جو ہے ایک پورا کٹ جائے، ایک پورے سے بڑے بال تھے اور مشین پھیر لی، تقصیر تو ہو گئی۔ صحیح۔ لیکن ایک دفعہ تقصیر کرنے کے بعد یہ چاہیں اگلی دفعہ جو ہے میں اسی پر مشین پھیر لوں تو اب ایک پورا بال تو ہوں گے نہیں۔ صحیح ہے۔ اب تو انہیں لا محالہ اس طرح استعمال کرنا پڑے گا۔ تو یہ الگ الگ موقع ہیں، ایک ایسا موقع آیا کہ مشین سے کام چل گیا، صحیح ہے، لیکن کچھ ایسے مواقع ہوں گے جہاں مشین سے کام نہیں چلے گا۔ وہ ٹیکنیکل بات ہے ویسے ہی۔ اچھا، ایاز بھائی تھے ہمارے لاہور سے، کئی دم واجب ہے، ایک سے ہی کام چل جائے گا یا؟ یہ تو ایک دیکھیں ایسا سوال ہے جس کا کوئی بھی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے، ہم نے جو سلسلہ کیا ہے ایک طرح سے آدھے مسائل بیان کیے جن کا تعلق ادائیگی سے ہے کہ آپ نے یہ ادا کرنا ہے، یہ ادا کرنا ہے، یہ ادا کرنا ہے، یہ ادا کرنا ہے۔ ان تمام مسائل کا ایک رخ اور ہے کہ بھئی یہ ادا نہیں کیا، یہ ادا نہیں کیا، یہ ادا نہیں کیا، پھر ہر ایک پر تفصیل ہے کہ بھئی کیا ادا نہیں کیا، کیا خلاف ورزی کی، اس خلاف ورزی کی کتنی تفصیل تھی۔ جیسے کسی نے لباس پہن لیا، اب لباس پہننے کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ صحیح۔ لباس کتنا پہنا، کتنی دیر پہنا، 2 پہر گزری تھی، نہیں گزری تھی، پہلے اتار دیا۔ تو جو دوسرا رخ ہے ان کے سوال کا تعلق ہے اس سے۔ صحیح۔ تو دم دینے کے تعلق سے
بعض مواقع ایسے آتے ہیں جہاں یہ حکم تو ہے کہ دم ہے، لیکن وہاں جانور قربان کرنا ضروری نہیں ہوتا. صحیح. وہاں بعض صورتوں میں روزے رکھنے پڑتے ہیں صرف. صحیح. تو یوں یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ جرم کیا تھا، صحیح. جنایت کیا لازم آئی، کیا کیا معاملات ہوئے، اس کے بعد ان کا جواب دیا جائے گا. صحیح. ایک صاحب تھے ہمارے سائل، غسل کرتے ہوئے انہوں نے تولیہ باندھ لی، توجہ نہیں رہی، بعد میں عمرہ بھی کر لیا. یہ وہ جو مشین والا سوال تھا، اس میں آپ نے کہا ٹیکنیکل سوال ہے، یہ اس سے زیادہ ٹیکنیکل سوال ہے. تولیہ پہ میں یہ غور کر رہا تھا کہ تولیہ کے اندر زیادہ سے زیادہ کناریاں سلی ہوئی ہوتی ہیں. صحیح. یعنی تولیہ خود جو ہے سلا ہوا لباس نہیں کہلاتا، زیادہ سے زیادہ کناریاں سلی ہوئی ہوتی ہیں. صحیح. اور کناریاں سلی ہوئی ہونا مکروہ عمل ہے. صحیح. مطلب چادریں جیسے احرام میں بھی تو تولیہ باندھا جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بغیر سلی ہوئی جو ہے نا وہ تولیہ بغیر سلا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کی کناریاں بھی سلی ہوئی نہیں ہوتی. جو عام تولیے ہوتے ہیں ان کی کناری جو ہے وہ سلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن لباس سے معتاد نہیں ہوتا تولیہ. صحیح. تو تولیہ باندھ لینے سے کسی قسم کا دم یا جنایت تو سمجھ میں نہیں آتی. صحیح. دم نہیں ہے ان کے اوپر. یہ تولیہ پہ دوبارہ احرام باندھ لیا، مطلب وہ باندھا ہے، وہ ایک ستر پوشی کے لیے باندھا ہے نا. مجھے عادت ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ غسل خانے سے جب گھر میں ہوتے ہیں تو تولیہ باندھ کر ہی آتے ہیں تاکہ وہ پانی وغیرہ خشک ہو جائے، اس طور پہ انہوں نے باندھا ہے. صحیح. اور باندھا بھی یہ نہیں کہ کوئی بٹن لگائیں، گرا باندھی جاتی ہے، اس کو احرام کی طرح لپٹا جاتا ہے، تو دم تو سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. امید ہے کہ ان تمام ہمارے سائلین کو جوابات مل گئے ہوں گے، اور سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. کوشش کی گئی اس سلسلے کے اندر کہ جو احکام حج ہیں، حج کے جو احکام ہیں وہ بیان کیے جائیں. جن ناظرین نے مسلسل شرکت کی ہوگی یقیناً انہیں بے شمار فوائد بھی حاصل ہوئیں گے، اور جو ہمارے ناظرین مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، انہوں نے آج کا سلسلہ دیکھا ہوگا. حج کے مخصوص ایام بھی آنے والے ہیں. کوشش کی گئی کہ حج کے فرائض، واجبات، مکروہات کا بیان ہو جائے، اور جس مقصد کے لیے وہاں پہنچے ہیں وہ مقصد حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تمام عاشقان رسول کی جو اب حج کی تیاریاں کر رہے ہیں شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح مفتی صاحب نے بھی ہم سے یہ مطلب جو ناظرین ہم سے یہ عرض کی کہ اپنی دعاؤں میں بالخصوص آقا کی بارگاہ میں ہمارا سلام بھی عرض کریں، اور آقا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعائیں بھی کریں، بالخصوص مدنی چینل کی ہماری مجلس جس نے اس سلسلے کا اہتمام کیا. امید ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام باتوں کو قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. ملک پاکستان کے لیے دعائیں کریں، ملک پاکستان کے لیے، اہل اسلام کے لیے، دعوت اسلامی کے لیے بھی، یعنی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک 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 لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک